ناول یارم جس کی رائٹر ہیں سمیرہ حمید، اس کی یہ 17ویں یعنی 17th ایپیسوڈ ہے۔ تو ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سبھی لوگوں سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ نیو یارک سٹی کا مقامی ریسٹوران ہے جس کی چھت کی زیبائش آنے والوں کو سر اٹھا کر دیکھنے پر مجبور کر دیتی ہے اور جس کے سائے تلے بیٹھ کر کھانے میں وہ راحت محسوس کرتے ہیں۔ ہال میں پھیلی میزوں پر بیٹھے لوگ کھانے کو محبت اور نرمی سے برت رہے ہیں اور اپنے سامنے بیٹھے شخص کی آنکھوں میں دیکھنے کو پسند کر رہے ہیں۔ افراتفری کو وہ باہر چھوڑا ہے اور فرش سے چھت تک تنی شیشوں کی دیوار سے دکھائی دیتی نیو یارک شہر کی روشنیوں کو وہ اپنے ساتھ ساتھ لیکن پس منظر میں رکھتے ہیں۔ وہ بلندی پر ہیں اور یہی تو انہیں پسند ہے۔ سامنے ہال کی اس دیوار کے سامنے جس پر مقامی مصور نے اپنی شاہکار سبت کیا ہے کہ 2 فٹ اونچی ڈائس پر مائک کے سامنے سفید فراک میں ملبوس وہ کھڑی ہے، ویرا۔ میری شام بنام مالیان، اس نے یہ فقرہ مسکرا کر کہا، لیکن وہ آواز کو زیادہ بلند نہیں کر سکی اور اس نے اپنی نظریں میزوں پر سجی بلوری شمعوں پر بھٹک بھٹک جانے دیں۔ پہلی بار میں تب چونکی جب اسائنمنٹ بناتے ہوئے میں تھک کر رک گئی اور ہاتھ میں پکڑے پین سے میں نے آلیان کا نام لکھا اور پہر میں نے صفحے کو اس نام سے بھر دیا اور میں ذرا نہیں تھکی۔ اپنے علاوہ کسی اور کا نام لکھنا، یہ کام کرنا مجھے اچھا لگا۔ پھر جب وہ نوٹ پیڈ میرے لیے بیکار ہو گیا تو بس میں نے اس صفحے کو نکال کر سنبھال لیا۔ ریسٹوران اپنے قیام کی سالانہ تقریب کا ایک سلسلہ شام بنام منا رہا تھا اور وہاں موجود لوگوں سے درخواست کی گئی تھی کہ وہ اس شخص کے نام کا اعلان کرے جو دنیا میں ان کے لیے سب سے زیادہ خاص ہونے کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ چند سالوں بعد مجھے اپنی اس حرکت پر ہنسی آئے گی، مجھے آج بھی آ رہی ہے، لیکن مجھے اس ہنسی پر کوئی شرمندگی نہیں کہہ کر وہ رک گئی۔ اسے اس کی ضرورت محسوس ہوئی، اسے چاہت لفظ کا استعمال کرنا چاہیے۔ اس نے سوچا، میں زندگی میں اتنی پریکٹیکل رہی ہوں کہ منہ میں وہ احساسات ہی کم ہونے لگے ہیں جو نان پریکٹیکل ہوتے ہیں۔ پہلے میرا خیال تھا میں ایسے شخص سے شادی کروں گی جو پاپا کی طرح کا ہوگا، شاید ہر لڑکی ہی ایسا سوچتی ہے۔ مجھے یقین تھا میں کبھی اپنے پاپا جیسے انسان سے نہیں مل سکوں گی اور ابھی تک مل بھی نہیں سکی، اور اب یہ اتنا ضروری بھی نہیں رہا۔ مجھے ذہانت سے لینا دینا تھا اور یہ عالیشان کا میدان تھا، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ اس کی سائیکل کے پیچھے بیٹھے جب میں نے اسے پکڑنا چاہا اور پھر میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ مجھے خیال آیا کہ وہ برا مان جائے گا، اور اس خیال کے آتے ہی مجھے خبر ہوئی کہ مجھے اس کی یہی بات اچھی لگتی ہے۔ وہ ہنسی اور رک گئی اور ہلکے سے گردن کو خم دیا اور ایسا کرتے اس کے کھلے بال لہر گئے۔ آج اس نے ترچھی مانگ نکال کر سامنے سے بالوں کی لٹ کو اٹھا کر بل سے چمکدار سنہری پن لگائی تھی۔ وہ وہاں اپنی ساری خوبصورتی اور مترنم ادائی سمیت موجود تھی۔ میں ابھی تک اس کی سب سے اچھی باتوں کی فہرست نہیں بنا سکی اور ایسا مجھے کرنا بھی نہیں ہے۔ ہاتھ کو ہلکا سا لہرا کر اس نے ایسے اشارہ کیا کہ ہال میں ہلکی ہنسی کی آواز گونج اٹھی۔ میرا خیال تھا کہ وہ یونی میں بس ایسے ہی مشہور ہے جیسے کہ خوبصورت اور ذہین اسٹوڈنٹس ہو جاتے ہیں۔ پھر مجھے معلوم ہوا کہ ہر تیسری لڑکی اس پر خرد ہے اور ہر دوسری لڑکی کے بارے میں ابھی تک نہیں جان سکی کہ وہ کیا کرتی ہوگی۔ ہال میں ہنسی پھر گونجی اور اس بار دیر تک گونجتی رہی۔ سب اسے توجہ سے سننے پر خوش ہو رہے تھے اور مجھے کبھی اس خبر کی سمجھ نہیں آئی۔ معلوم ہوا تو یہ کہ اس میں کچھ تو ہے، کچھ بہت زیادہ، جب ایسے اپنا منہ بند کر لیتا ہے، اور میرے نزدیک یہی اصلی طاقت ہے۔ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو ایک انسان کو اٹھا کر زمین پر پٹک دینے کی طاقت رکھتے ہوں گے، لیکن ایسے کتنے ہوتے ہوں گے جو زبان کو ہلانے کی معمولی لیکن بے بس کر دینے والی قوت کو قابو میں رکھتے ہوں گے۔ میں نے جب اسے کچھ سنانا چاہا اسے ہمتاً گوش پایا، اسے بدمزاج اور چڑچڑاتے نہیں دیکھا۔ ہاں، اگر مجھے فہرست تیار کرنی ہوئی تو میں اس کے اخلاق کو سب سے اوپر رکھوں گی۔ وہ مضبوط اعصاب کا مالک ہے۔ اگر میں ایک آئرن لیڈی ہوں جیسا کہ میرے بارے میں کہا جاتا ہے تو میں اس کے سامنے خود کو صرف انسان محسوس کرتی ہوں۔ وہ وہی سانچہ ہے جو لفظ انسان پر پورا اترتا ہے۔ اس کی موجودگی میں وقت جلدی گزرتا ہے اور اس کی غیر موجودگی میں وقت کو اس تک لے جانے کی تمنا کی جاتی ہے۔ پاپا کہتے ہیں وہ انسان بلا شبہ خوش قسمت ہے جس کے گرد خاندان کا جھرمٹ سجتا ہے۔ میں اس میں اضافہ کرنا چاہوں گی کہ وہ خاندان خوش قسمت ہوگا جس کا جھرمٹ آلیان کے گرد سجے گا۔
اس کی آنکھوں کی چمک اتنی بڑھ گئی کہ عین اس کے سر پر لگے فانوس کی چمک کو مانند کرنے لگی تھی۔ تو میں نے سوچنے میں زیادہ وقت نہیں صرف کیا، اکثر لوگ کر جاتے ہیں نا، اور میں نے اس چیز کا انتظار نہیں کیا کہ وہ مجھ سے آ کر کہے آؤ مل کر زندگی گزاریں۔ مجھے اندازہ تھا کہ اب مشکل سے ہی وہ یہ کسی سے کہے گا، ایک بار کہہ کر ہی اس کے ساتھ برا ہوا تھا۔ مجھے کہہ لینے دیں، میں خوش ہوں، مطمئن ہوں، کیوں کر میری ماما نے ایک بار کہا تھا شادی اس انسان سے کرنا جس کی تمہیں نگرانی نہ کرنی پڑے۔ میں نے بھی کہا کہ اس کے اخلاق کو میں سب سے اوپر رکھتی ہوں، تو مجھے ایسے اخلاق کے حامل انسان کی نگرانی کی کبھی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ مجھے یقین ہے وہ انہی لوگوں میں سے ہے جو انسانوں کو استعمال نہیں کرتے کیونکہ وہ انہیں کوئی چیز نہیں سمجھتے۔ وہ جھوٹ بول لیتا ہے اور ایسے بولتا ہے کہ شہادتیں دیتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس سے مل کر میں نے ایک بات سیکھی ہے کہ بہت بار یہ انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذات کو کس قدر خوبصورت بناتا ہے۔ اسے 3 منٹ کا وقت دیا گیا تھا جیسے کہ سب کو دیا گیا تھا، لیکن وہ 20 منٹ لے چکی تھی اور ابھی بھی بول رہی تھی۔ بولنے والا شخص خاموش ہونے کو تیار نہیں تھا، تو شہر کی روشنیوں کو پس منظر میں رکھ کر بیٹھنے والے لوگ اسے چپ کروانے پر آمادہ نہیں تھے۔ وہاں اس شخص کے بارے میں ذکر کیا جا رہا تھا جس کے بارے میں بولتے اور سننے وقت ٹھہر جانے کی گزارش کی جاتی ہے۔ مائک کے پاس کھڑے اس کے گال گلابی ہو چکے تھے۔ اس نے محبت کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا اور کسے خبر تھی اس نے یہ لفظ چھپا کر رکھا تھا۔ وہ وہاں کھانا کھانے آئی تھی، یہ سب کہنے نہیں، لیکن اگر کہہ دیا تو اچھا ہی کیا، شاید بہت اچھا کیا۔ برننگ مین نائٹ ہے اور اس کے گرد ویرا گول گول گھوم رہی ہے۔ اس کی سماعتوں نے ہونے کی چاپ سن لی تھی اور اسے صاف صاف نظر آنے لگا تھا وہ کسی اور کی زندگی میں جا رہا تھا۔ یہ آنا اور جانا، ان کے معاملے کبھی صدیوں میں ملے ہوتے ہیں، کبھی پلوں میں۔ وہ ایک مرد تھا اور اس پر یہ تصور گرا گزرتا تھا کہ اس کے سامنے سے اسے اپنا لینے کی خواہش کی جائے۔ یہ حق وہ اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا، یہ رسم اسے ادا کرنی تھی۔ اسے یہ برا نہیں لگا کہ اس کا حق چھین لیا گیا، بس وہ ششدر سا رہ گیا۔ کوئی اسے اپنا لینے کی بات کر رہا تھا، امرہ نہیں، بس کوئی، ہاں بس پھر وہ کوئی ہی ہو۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو اس موڑ پر لے آیا ہے جس پر وہ خود کو کسی اور کے حوالے کر دینا چاہتا ہے، اور دوسرے معنوں میں وہ کھیل ختم کر دینا چاہتا ہے، لیکن کھیل ختم نہیں ہوا تھا۔ اسے ہر آواز بری لگ رہی تھی، ہر انداز پر اسے اچنبھا ہوا۔ برننگ مین جل رہا تھا اور اپنی ساری تپش اپنے اندر منتقل کر رہا تھا۔ جس زمین پر وہ کھڑا تھا وہ اس کے لیے کھسکتی ہوئی لگی تھی۔ ویرا اس کے سامنے کھڑی تھی، لیکن اس منظر نے اس کا دل نہیں لبھایا۔ وہ جس کے سامنے کھڑا تھا وہ منظر ماضی کی اوراق سے نکل کر اس کے سامنے داستان بن کر کھڑا ہو گیا۔ آگ سے بھرے میدان کے دائرے اس کے گرد کھنچ گئے اور لاتعداد گھنٹے اس کے سر پر بجنے لگے۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے یہ بات سن لی تھی اور اسے یہ بات سنائی بھی نہیں دی تھی۔ یہ ایک انہونی کے ہو جانے کی سناوی تھی اور ایک اعلان بھی کہ جواہرات جڑے بیش قیمت انجورے کے پنڈے میں سوراخ ہو جائے تو پھر اسے یہ غرض نہیں رہتا کہ اس میں جواہرات محفوظ کیے جانے لگے ہیں یا کھنکتے سکے۔ وہ تو بس اتنا جان لیتا ہے کہ وہ جام طہور ہونے کا فخر کھو چکا ہے، اور یہ اعلان اس کی صداقت کی نشاندہی کرتا ہے۔ جب پریم جل سے لب لباب ہوئے پیالہ دل کے ساتھ یہ ہوتا ہے تو اس کو یہ فکر نہیں رہتی کہ اس نے کیا کھو کر اب کیا ہونے کا اعزاز پایا ہے۔ اس کا دل اپنا فخر کھونے جا رہا تھا، اور یہ کیفیت بہت ہیبت ناک ہوتی ہے۔ دل میں پہلے آنے والے کو ہم آخری سانس کے بعد بھی نہیں نکالنا چاہتے۔ اس عہد کو کر کے توڑنا ہی نہیں چاہیے۔ پودا لگنے لگتا ہے کیونکہ ہمارا دل پڑھی جانے والی کہانی کا کوئی کردار نہیں جسے پڑھتے پڑھتے اس پر لان تان کی جائے اور اس پر 2 حرف بیچ کر ساری ہمدردیاں باوفا لٹا دی جائیں۔ دل اپنی کہانی کا ربن پڑھ نہیں سکتا، اور اگر ہم کسی ناقدرے کو سزا دینا چاہتے ہیں تو بہت جلد یہ جان لیتے ہیں کہ سزا تو ہم نے اپنے لیے تجویز کر لی ہے، اور تکلیف سب سے زیادہ ہم بھگت رہے ہیں۔ ناقدر اور ناشکر ہی صحیح، اس کے آگے پیچھے محبوب کا لفظ لگتا ہے، اور یہ وہ لفظ ہے جس کے وزن پر کوئی دوسرا لفظ پورا اترتا ہے نہ آدھا۔ اس نے اپنی ماں کے بارے میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتی
تو اس کے ساتھ ایسا نہ ہوتا۔ امرا پر یہ الزام لگایا کہ وہ ولید البشر جیسی ہے اور خود اپنے بارے میں فیصلہ کیا۔ اسے اب کرنا تھا۔ اب وہ کیا چاہتا ہے ویرا؟ اس نے اس کے ہاتھ کو نرمی سے چھوا۔ جواب کے لیے اصرار نہ کرو، مجھے وقت دو، جتنا چاہے وقت لے لو، صرف اتنا بتا دو، میں تمہیں اچھی لگتی ہوں؟ وہ اس کے سامنے بیٹھ کر معصومانہ کہنے لگی۔ وہ بہت پیاری تھی، پرخلوص اور معصوم۔ اگر وہ ویرا نہ ہوتی تو اس کے لیے وہی امرا ہوتی۔ ہاں تم بہت اچھی لگتی ہو مجھے، اس نے خوش دلی سے کہا، اور وہ اتنی زیادہ خوش ہوئی اور اتنی زیادہ خوش کہ اسے حیران کر دیا۔ اتنی سی بات پر اتنی خوش، اور امرا اتنی اہم بات سن کر مسکرا بھی نہیں سکی۔ وہ ویرا کے لیے اتنا اہم تھا اور امرا کے لیے اتنا غیر اہم۔ اسے دوستی کی ضرورت تھی اور وہ اسے دوست بنا کر نہیں رکھ سکتی تھی۔ اس نے ویرا کو دیکھا جو تالیوں کا جواب خود بھی تالیوں سے دے رہی تھی، مسکرا رہی تھی۔ جسے زندگی میں شامل ہونے کی دعوت دی جائے اس کے لیے ایسے ہی مسکرانا چاہیے۔ پہلے اس پیغام کو عزت دی جانی چاہیے، پھر قبول کا احترام کرنا چاہیے۔ اس پر بہت ادراک ہو رہے تھے، اسے ان پر کان بھی دھرنے نہیں چاہیے تھے، پھر فیصلہ کرنا چاہیے تھا۔ لیکن جو فیصلہ بے اختیاری میں ہونا چاہیے، جو فیصلہ اختیار میں ہوا، اس میں کیا ہوتا ہے جو اس میں نہیں ہوتا؟ اس نے گھوم کر چاروں طرف نظر ڈالی تو اس کی ساری دلچسپیاں ختم ہونے لگیں۔ ہر طرف اسے ایک ہی چیز نظر آئی، آگ۔ برننگ مین خوش قسمت ہی کتنی آسانی سے ختم ہو رہا تھا۔ ویرا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اس کے ہاتھ میں نرمی تھی، پھر بھی اس پر پہاڑ آ گرا۔ وہ ویرا کی خوشیوں کے متعارف تھا، پھر بھی اس نے بھاگ کر جانا چاہا۔ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی، مسکراہٹ اس پر سجتی تھی۔ وہ ایک خوبصورت مرد تھا اور اپنی مسکراہٹ گنوا رہا تھا۔ یہ اگلی رات ہے۔ وہ ہارڈ راک کے اسٹور میں بند تھا، زمین پر بیٹھا اپنی ماں کو اندھیرے میں موجود پایا۔ اس نے خود چاہا، اس سے سوال کیے، یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ میں آپ کا خون ہوں، اس لیے بھی کہ قدرت کا آپ سے انتقام پورا نہیں ہوا؟ ڈیجے کے الفاظ سے میشپ سے اس کی آواز زیادہ پر اثر نہیں تھی۔ میں ایک انسان ہوں ماما، اور میں سب کچھ ٹھیک نہیں کر سکتا۔ جو مجھے ٹھیک لگ رہا ہے ہو سکتا ہے وہ غلط ہو، جو غلط ہے ٹھیک ثابت ہو جائے۔ میں کتنا بھی عقل مند ہو جاؤں، مجھے یہ یاد رہتا ہے بہت سے معاملات میں عقل کا عمل دخل نہیں ہوتا۔ میرے دل کے ہر حصے میں یہ بات نقش تھی کہ آپ نے بیوقوفی کی۔ میرا دل مجھے یاد دلاتا ہے میں بیوقوفی کر رہا ہوں، لیکن کہاں، یہ مجھے ٹھیک سے اندازہ نہیں ہو رہا۔ آپ کے ماضی میں جینے لگا ہوں اور میرا حال میرا ماضی بن رہا ہے۔ میں زندگی میں دوبارہ انتہا تکلیف سے گزرا جب آپ کو سر دھوتے دیکھا، اور ایک تب جب امرا کا دل کو اپنے لیے سرد پایا۔ اس دوسری تکلیف نے مجھے پہلی تکلیف بلا دی۔ میں آپ کی اور اپنی محبت میں پھنس گیا ہوں، آغاز میں نہیں، انجام میں۔ سائی کہتا ہے کہ میں نے امرا کو معاف نہیں کیا۔ میں نے معاف کر دیا ہے، لیکن آگے کیا؟ اب میں اس پر سوچ رہا ہوں، آگے کیا؟ ایک پرخلوص دل ویرا کو مایوس کر دوں، یا ایک سخت دل امرا کے لیے خود کو تنہا کر لوں؟ یہ ایسے بھی ہے کہ میں ایک ایسے دل کے پیچھے بھاگوں جو مجھے ضمانت کے طور پر چند لفظ بھی نہیں دیتا۔ سائی کہتا ہے کہ یہ اس کی روایت ہے، جو وہ ایسے پابند ہے۔ تو ماما، ایک انسان جس کی چاہت میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ اپنے جذبے کو روایت سے اوپر لے جائے، کیا ایک ایسا انسان ہر شے سے بلند نہیں رکھا جا سکتا؟ کیا ایک انسان کو عرفہ بنانے کے لیے اس طاقت محبت کا استعمال نہیں کیا جا سکتا؟ کیا ایک انسان کو انسان ہونے کی حیثیت سے بڑھتا نہیں جا سکتا؟ ایک انسان کتنا قیمتی ہے یہ مجھ سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ جس نے اپنے آپ کو کھو دیا، جو اپنا آپ کھونے جا رہا ہے۔ کیا آپ کی محبت سے لبریز دل کے مقابلے میں کائنات کی کوئی چیز ٹھہر سکتی ہے؟ اور کیا یہ نہیں کہا جاتا کہ جس نے ایک انسان کو پا لیا اس نے سب پا لیا؟ تو کیا میں وہ انسان نہیں ہوں جسے پا کر سب پا لیا جائے؟ میں امرا کے لیے انسان کیوں نہیں ہوں؟ سائی دوبارہ گھر آ چکا ہے۔ تم کہاں تھی؟ اس کی شکل دیکھتے ہی سادھنا پوچھنے لگی۔ میں جاب پر تھی، آج چھٹی ہے، اور تم صبح سے ہی گھر سے نکلی ہو، کہاں گئی تھی تم؟ ایسے ہی خریداری کرنے۔ وہ نشست گاہ کے سامنے کھڑی تھی۔ اتنی صبح بھی نہیں گئی تھی۔ اپنے کمرے کی کھڑکی سے میں نے تمہیں جاتے دیکھ لیا تھا۔ میں آریان سے بات کر رہی تھی۔ کیسا ہے آریان اب؟ سائی کہہ رہا تھا وہ اسٹور بھی گیا تھا، تم وہاں بھی نہیں تھی۔ وہ بہت پریشان تھا۔ میری فون پر اس سے بات ہو چکی ہے۔
میں نے اسے پوچھا کہ تم دوبارہ آ چکے ہو، فون پر امرہ سے رابطہ کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ خاموش رہا۔ وجہ کچھ اور ہے، بس ایسے ہی، پاگل سا ہے وہ چلتی اپنے کمرے میں تک آ گئی۔ پیچھے پیچھے ہی سادھنا تھی۔ امرہ نہیں چاہتی تھی کہ سادھنا اس کے کمرے میں آئے۔ اس کے کمرے کی حالت ایسی اچھی نہیں تھی۔ تم کہیں جا رہی ہو؟ کمرے میں آتے ہی سادھنا کی نظر بیڈ پر رکھے سوٹ کیس پر گئی۔ نہیں، اب نہیں۔ جوتوں کا شاپر اس نے ایک طرف رکھ دیا۔ سادھنا نے ایک سوٹ کیس اٹھا کے دیکھا۔ کافی وزنی ہے، اس میں فالتو کا سامان ہے، میں چیریٹی کے لیے دے رہی ہوں۔ یہ دو اتنے بڑے سوٹ کیس چیریٹی؟ ہاں، جھوٹ بولتے وہ ذرا نہیں گھبرائی۔ تم کچھ چھپا رہی ہو امرہ؟ وہ اس کے قریب آ کے کھڑی ہو گئی۔ نہیں سادھنا، میں کچھ نہیں چھپا رہی، خود کو بہت پروقار بنا کر اس نے کہا۔ پھر کیا کرتی پھر رہی ہو؟ اتنی صبح کیوں نکلی تھی تم گھر سے؟ اپنے لیے نکلی تھی، اپنے خاندان کے مان سمان کے لیے۔ اس کا اندر تل ہو گیا۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ تمہاری آنکھیں سرخ ہیں اور چہرہ ماتم زدہ۔ وہ طنزیہ ہنسی۔ ہاں ایسا ہی ہے، کہتے ہی اس نے نظریں نہیں چرائیں۔ تم کچھ اور نہیں دیکھ رہی سادھنا؟ کچھ اور؟ سادھنا کی پیشانی کی کھال سمٹ گئی۔ کیا میں تمہیں بدلی جرات مند نہیں لگ رہی؟ نہیں، تم مجھے نڈر لگ رہی ہو۔ اس کے چہرے کے عضلات سکڑ گئے۔ ایک ہی بات ہے۔ امرہ بیٹھ کے اپنے جوتوں کے تسمے کھولنے لگی۔ نہیں، جرات مند بہادر کو کہتے ہیں اور نڈر نہ ڈرنے والے کو، بے حس کو بھی۔ تسمے کھولتے امرہ کا ہاتھ رک گیا۔ تم نے کس کتاب میں نڈر کو بے حس پڑھا ہے؟ تسموں کی گرہ کھولنے کی بجائے اس نے گرہ لگا دی۔ اپنی زندگی کی کتاب میں۔ سادھنا نے دیکھ لیا، اس نے گرہ لگا دیے۔ امرہ سر اٹھا کر سادھنا کو دیکھنے لگی۔ تم نہیں سمجھو گی، میں بھی اپنی بہن سے یہی کہتی تھی۔ تسموں میں ایک اور گرہ لگ گئی۔ کیا وہ عالیان ہے؟ تسموں کو دوسری گرہ لگتے بھی سادھنا نے دیکھ لیا تھا۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ کیا تمہیں عالیان پسند نہیں؟ میرے بیٹے کو زندگی دینے والے فرشتوں میں سے ایک وہ بھی ہے، وہ مجھے کیوں پسند نہیں ہوگا؟ تو تم نے سوال ایسے کیا جیسے تمہیں اعتراض ہو۔ ہمیں ہی تو اعتراض نہیں ہوتا امرہ۔ سادھنا اتنی ذہین ہو گئی، امرہ کو اندازہ نہیں تھا۔ ایک لفظ میں ساری بات سمیٹ دی۔ پوری توجہ اس نے تسمے کھولنے میں لگا دی اور اٹھ کر وارڈروب تک آئی، لیکن یہ سوچ کر نہیں کھولی کہ خالی وارڈروب دیکھ کر سادھنا اور سوال کرے گی۔ مجھے کوئی تو جواب دو۔ وہ دونوں ایک ہی خطے سے تھی اور سادھنا اپنی طرف سے اسے وہ سب سمجھانا چاہ رہی تھی جو اس نے بعد میں سمجھا تھا۔ مجھے اعتراض نہیں سادھنا، اور میری بلا سے ساری دنیا کو ہو۔ تھوڑا بہت اگر عالیان کے آگے پیچھے کا پتہ چل جائے تو ٹھیک، ورنہ اب مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ مجھے اپنے دل کے سوا کسی کی بھی کوئی پرواہ نہیں۔ میں نے دیکھ لیا اسے کھو کر کیسا لگتا ہے، اور اس احساس کے ساتھ جینے کی مجھے کوئی خواہش نہیں۔ میری آنکھوں سے دیکھو، مجھے اب اس کے سوا کوئی نظر نہیں آتا۔ میں پہلے ہی بہت برا کر چکی ہوں، پھر نہیں کروں گی۔ تم نے اپنے دادا سے بات کی ہے؟ سادھنا کو سن کر حیرت نہیں ہوئی۔ کی تھی، اور جواب وہی آیا جس کی توقع تھی۔ انہیں اچھے انسان سے مطلب نہیں، انہیں ایک اچھا خاندان چاہیے، تیز آواز میں کہہ کر وہ واش روم چلی گئی تاکہ سادھنا کمرے سے چلی جائے۔ وہ زبان سے کہہ رہی تھی وہ بہادر ہو گئی ہے، اور واش روم میں وہ پسینہ پسینہ ہو رہی تھی۔ فون کرنے سے پہلے اس نے اپنے دماغ کو سلا دیا۔ اس سے پہلے بھی اس نے فون کیا تھا۔ وہ گھبرا رہی تھی۔ ہیلو؟ ہاں جی۔ نہیں، میں اپنا نام نہیں بتاؤں گی۔ مجھے صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ مارگریٹ کی اولاد کے بارے میں کون معلوم کرنا چاہتا ہے۔ تمہیں اس بارے میں فکر مند نہیں ہونا چاہیے، کھردرے انداز سے کہا گیا۔ مجھے کچھ معلومات مل جائے تو شاید میں کچھ کر سکوں۔ اس نے بات بنائی۔ پیسے دیے جائیں گے، معلومات نہیں۔ میرا صرف ایک سوال ہے، کون ہے جو یہ سب جاننا چاہتا ہے؟ مارگریٹ کا شوہر؟ تھوڑی دیر خاموش رہی۔ فون بند کر دیا گیا۔ اس نے لوکل فون بوتھ سے فون کیا تھا، لیکن اس بار اس نے اپنے موبائل سے فون کیا۔ میں بتانے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے فوراً بعد مجھے بتایا جائے گا کہ کون یہ سب معلوم کرنا چاہتا ہے۔ کچھ دیر خاموش رہی، پھر اسے ہولڈ کروایا گیا۔ ٹھیک ہے، عالیان مارگریٹ، اسٹوڈنٹ آف مانچسٹر یونیورسٹی، MBA، رہائش اسالم ہال۔ وہ روانی سے بول گئی کہ مبادا وہ اپنی ارادہ ہی بدل لے۔ اب مجھے میرے سوال کا جواب دیں۔ خوف نے یکدم اس کے گرد گھیرا تنگ کر دیا۔ عالیان کا باپ کہہ کر فون بند کر دیا۔ اس نے بہت پرسکون سانس لی۔ اس کا دل کا سارا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا۔ اب اس کا باپ غیر مسلم ہو تو موجود تو ہوگا،
उस पर मौजूद वो सवालिया निशान तो मिटेगा। वो दादा को मनाने की कोशिश करेगी कि वो एक मुसलमान से शादी करने जा रही है। बाकी की गुंजाइश अगर नहीं भी निकली तो अब वो उस बारे में नहीं सोचेगी। बहुत सोच लिया, बहुत रोक लिया। एकदम से ख्याल आया कि उसे मालूम हुआ कि आलियान के कागजात में 2 मज़ाहब लिखवाए गए थे। एक मज़हब इस्लाम था, यानी उसका बाप मुसलमान ही था। उस सोच ने उसे और हल्का फुल्का कर दिया। उसने अपना दिमाग मुनफी सोचों से आज़ाद कर दिया और अपना सामान खोल दिया। वीरा न्यूयॉर्क अपने भाई के पास आई थी। एलेक्सी ने दरमियाने दर्जे की एक फ़िल्म में पोस्ट प्रोडक्शन का कुछ काम किया था और अब फिल्म का प्रीमियर था। रूस उसके मामा पापा भी आए थे। प्रीमियर रात को था और वो शाम को वो पापा के साथ न्यूयॉर्क की सड़कों पर चहलकदमी कर रही थी। तुम्हारे न्यूयॉर्क आने की वजह मेरी समझ नहीं आई। उन्होंने वीरा का हाथ अपने बाजू के खम में दिया और उसके चेहरे पर दबे दबे उस जोश को जांचा जिसके लिए वो उन्हें चहलकदमी के लिए लाई थी। मैं एलेक्सी के लिए आई हूँ और आपसे मिलने भी। तुम क्रिसमस की छुट्टियों के लिए पैसे इकट्ठे कर रही थी, इस मुलाकात में कैसे वेस्ट कर दिए? मैं इतनी भी कंजूस नहीं पापा, तुम इतनी भी शाह खर्च नहीं वीरा। मैं आपको याद कर रही थी, आपको मिलना चाहती थी। आपसे उनके बाजू को थामे वो पूरी उनके साथ चिपक गई। जब जब तुम मुझसे ये कहती हो मुझे मोहतात कर देती हो। 1 साल पहले तुमने ये तब कहा था जब तुम्हें मैनचेस्टर जाके पढ़ना था। मैनचेस्टर जाने के पढ़ने का फ़ैसला गलत तो नहीं था, नहीं, लेकिन रूस में सब है, यूनिवर्सिटी भी। मैं नए माहौल में आना चाहती थी, अमरहा से, काल से, आलियान से। बिल्कुल, मुझे उन सब से मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये रूस में मुझे ना मिलते। रूस में जो रूसी तुमसे मिलते वो इनसे बुरे ना होते। रुक कर उन्होंने वीरा को जताया। आप हमेशा इस एक बात का सबूत देते रहते हैं कि आप बहुत मुहिब्बे वतन हैं। मैं हूँ, और इसमें क्या बुरा है? हर इंसान को अपनी सरज़मीन से मोहब्बत करनी चाहिए और इसकी हिमायत करते रहना चाहिए, अपनी औलाद के सामने तो ख़ास कर। मुहिब्बे वतन होने के साथ साथ मुहिब्बे दुनिया भी होना चाहिए। इस दुनिया का भी कुछ हक़ है हम पर। तुम्हारा नुक्ता काफ़ी अहम है और मुझे पसंद आया, और मुझे ये ख़याल भी आ रहा है कि तुमने ये मुहिब्बे दुनिया का फ़लसफ़ा यहाँ मैनचेस्टर आकर सीखा है। अपने बाजू के खम में मौजूद उसके बाजू को दूसरे हाथ से थपक के उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, किसी से मिलवाना है आपको? उसने एकदम से कह दिया। मेरी कुछ समझ आ रहा था। उन्होंने अपने सर को हिलाया। कैसे? वो हंसी। तुम मुझे बार बार बस ये कह रही थी कि तुम पढ़ पढ़ के थक चुकी हो और तुम्हारी आंखों के गिर्द झुर्रियाँ नमूदार होने लगी हैं। दूसरे महीने में तुम बूढ़ी हो रही हो। किताबों के सफ़ात पढ़ पढ़ के तुम ऊबने लगी हो और एक ज़िंदगी को बस दर्सगाहों तक तो नहीं रहना चाहिए। वो ज़ोर से हंसे। ये सब तो मैं मजाक कर रही थी, लेकिन मैं संजीदगी से सुनता रहा। तुम्हें शादी करनी है? नहीं करनी चाहिए? ज़रूर करनी चाहिए। आपने पूछा नहीं कौन है? पूछना नहीं, मिलना चाहता हूँ। फिर भी ज़रूर पूछ लेता। अगर तुम्हें ना जानता, काफ़ी अक्लमंद हो तुम, बेवकूफ़ी तो नहीं करोगी। वो बहुत ज़हीन है। ओह, तो मसला जहानत है। शादी करके तुम मात देना चाहती हो उसे? ऐसे हराओगी उसे? नहीं नहीं, मुझे उसकी शराफत पसंद है। कितने शरीफों से मिल चुकी हो तुम जो उसकी शराफत को अव्वलीन कर रही हो? आप जानते नहीं कितना सफ़र कर चुकी हूँ मैं दुनिया का। तो तुमने अपने तजुर्बे की बिना पर उसे चुना है। मैं उसका फ़ैसला नहीं कर सकी। उसने झूठ नहीं बोला। कब आना चाहती हो घर? डिग्री लेने के बाद। उसका नाम आलियान है। ओह आलियान, मैं उसे जानता हूँ। मेरी बेटी वीरा अक्सर उसका जिक्र करती है। वीरा दिल खोल कर हंसी और सर उनके कंधे पर रख दिया। मैं अक्सर सबका ही जिक्र करती हूँ पापा। ठहरो, मुझे अपनी याददाश्त खंगालने दो। मेरी बेटी वीरा ने उसके बारे में क्या क्या कहा है? उन्होंने अपनी कनपट्टी को मसला। कल आलियान का बर्थडे है और मैं 15 दिन से मॉल्स की खाक छान रही हूँ और कोई एक भी तोहफ़ा दरियाफ़्त नहीं कर सकी जो उसे पसंद आए। तो आखिर मैं क्या करूँ? मैं फिर से मॉल जा रही हूँ। उन्होंने वीरा के अंदाज में नकल उतारी। बाबा, वो और हंसने लगी और ज़्यादा शदोमत से कनपट्टी मसलने लगे और वीरा ने उनके हाथ को सख्ती से अपने हाथ में भींच लिया। आलियान को साथ ले आती। उसने कहा वो अपनी क्लास नहीं छोड़ सकता। तो अमरहा को ही साथ ले आती, मुझे इससे बातें करनी थी बहुत सारी। उसने भी कहा वो अपनी क्लास नहीं छोड़ सकती। दोनों ने एक ही बात की।
دونوں بہت اچھے دوست ہیں نا؟ تقریباً امرا نے یہ بات عالیان سے سیکھی ہے اور اس پر سختی سے عمل بھی کرتی ہے۔ رک کر انہوں نے ویرا کو دیکھا اور ویرا نے اپنی گردن ان کے شانے سے ہٹا لی۔ رات کو اس نے اپنے لیے کافی بنائی اور کمرے میں جا کر اس کو یاد آیا کہ مگ وہ کچن میں ہی بھول آیا ہے۔ پھر کچن سے مگ لا کر سامنے رکھ کر وہ اسے پینا بھول گیا۔ پھر وہ بلا وجہ ہال میٹس کے کمروں میں چکر لگاتا رہتا۔ کچھ اسے بیٹھنے کے لیے کہتے تو وہ کمرے سے ہی باہر چلا جاتا۔ دوبارہ اس نے اپنا بستر ٹھیک کیا، تکیے سیٹ کیے اور لیٹ کر کتاب پڑھنے لگا۔ اس نے اس فلور پر جانے کا فیصلہ کیا جہاں ہفتہ وار خود ساختہ تھیٹر لگا تھا۔ اتوار کی رات تھی اور کال شاہویز مل کر پروفیسرز اور فریشرز کی نقل اتار رہے تھے۔ وہ کوریڈور کے آخری سرے پر اپنے ڈرامے کر رہے تھے اور باقی کوریڈور میں ہال میٹس کرسیوں پر بیٹھے گلے پھاڑ پھاڑ کر ہنس رہے تھے۔ درمیان میں شاہویز زنانہ کپڑے بھی پہن لیتا اور کسی لڑکی فریشر کا کردار نبھاتا۔ کال نے اسے بھی گھسیٹا۔ کہاں تھے تم؟ کب سے بلا رہے ہیں تمہیں؟ پڑھ رہا تھا، اس نے جھوٹ بولا۔ چلو، پروفیسر اپسیٹ کو ہم بہت دنوں سے یاد کر رہے تھے۔ اپنے ذہن کو بہلانے کے لیے وہ اپسیٹ بن کر کھڑا ہو گیا، آنکھوں پر چشمہ لگا لیا، بالوں کو پانی لگا کر سر پر جما لیا اور ذرا سا کپ نکال کر سر کو کھجانے لگا۔ 10 اسٹوڈنٹ سامنے بیٹھ گئے۔ موبائل اوپس پک اپ دا کال کی مذاقہ خیز ٹون کے ساتھ بجا۔ پروفیسر اچھی طرح جانتے تھے کہ یونی میں انہیں کیا کہا جاتا ہے۔ ٹون کی آواز پر گردن کو جھٹک کر انہوں نے ایسے تاثرات دیے جیسے پیچھے سے دبے پاؤں آ کر ان کی کن پٹی سے گن لگا دی ہو۔ فریز پروفیسر، اور پروفیسر فریز۔ حرکت کا سوال ہی نہیں۔ کس کا فون ہے یہ؟ ہلے بغیر کہا گیا۔ ایک لڑکی۔ شاہویز نے ہاتھ اٹھا کر ذرا دور بیٹھے لڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا پروفیسر۔ اس تیسرے لڑکے نے چوتھے کی طرف، اور اس طرح یوں 10 لوگوں کے 20 بازوؤں کا جال بن گیا جس میں پروفیسر الجھ گئے۔ فون ابھی الجھ رہا تھا۔ ہر ایک ہاتھ بلند ہونے پر پروفیسر کے تاثرات کا مظاہرہ کرتے، وہ سب کے پیٹ میں بل ڈال دیتا اور آخر ایک لڑکی کوکروچ جیسی بلا کو دیکھ کر ایسے چلاتی کہ پروفیسر کلاس کے باہر پائے جاتے۔ کوریڈور میں بیٹھے وہ سب اپنی کرسیوں سے نیچے لڑک جاتے۔ پروفیسر صاحب کے ساتھ ایسے اوپس وہ کئی بار کر چکے تھے۔ آج تمہاری پرفارمنس ہی لاجواب تھی، یا خود بھی اپسیٹ ہو؟ میں ٹھیک ہوں، تم مجھے اپنے ٹھیک ہونے کا مت بتایا کرو۔ ویسے میرا خیال تھا کہ ویرا مجھے پسند کرتی ہے۔ کال نے کوریڈور کی دیوار سے کمر ٹکائی اور ہاتھ باندھ لیے۔ کال بہت سی لڑکیوں کے بارے میں یہ دعویٰ کرتا تھا کہ وہ دل ہی دل میں اسے پسند کرتی ہیں، اور کچھ وقت بعد جب وہ لڑکیاں کسی بھلے انسان کے ساتھ دکھائی دیتی تو کال کہتا، اس نے مجھے پرپوز کیا تھا لیکن مجھے اس کی نیلی آنکھیں پسند نہیں تھی تو انکار کر دیا۔ بلکہ اکثر ہال میٹس یا کلاس فیلوز اسے بتاتے کہ کال، وہ جو سبز آنکھوں والی معصوم سی لڑکی جس کا تم پر کرش تھا نا، وہ آج فلاں ریسٹورانٹ میں ایک ہینڈسم لڑکے کے ساتھ اپنی انگلیوں میں انگوٹھی پہنتی پائی گئی ہے۔ افسوس، اسے یہ کام مجھے دل سے کرنا پڑا، جبکہ وہ تو تمہیں پسند کرتی تھی۔ تو تم ویرا کو پسند کرتے ہو؟ عالیان اس کی تاریخ ہی جانتا تھا، اسے چڑھا رہا تھا۔ میرا دماغ تھوڑا بہت کام کرتا ہے بڈی۔ وہ فی الحال چڑھنے والا نہیں تھا۔ ویرا کا بھی تھوڑا بہت کام کرتا ہے نا بڈی؟ تمہاری ناک توڑ دوں گا میں، اس نے گھونسا تان کر کہا۔ پھر بھی لڑکیاں تمہیں پرپوز نہیں کریں گی۔ اپنے ہاتھ کے گھونسے سے عالیان نے اس کے گھونسے کو روکا۔ کیونکہ ان کی نظر کمزور ہے، انہیں لگتا ہے کہ تم کوئی شہزادے وہزادے ہو۔ شاید، لیکن مجھے یقین ہے کہ ان کی نظریں کمزور نہیں، انہیں یقین ہے کہ تم کوئی شیطان ویتان ہو۔ زیادہ اچھلو مت، تم میں صرف ایک خوبی ہے کہ تم سگریٹ نہیں پیتے، اور لڑکیوں کو سگریٹ سے نفرت ہوتی ہے، اور تم میں صرف ایک خرابی ہے کہ تم سگریٹ کے ساتھ ساتھ خون بھی پیتے ہو۔ تم بچ گئے، ابھی تمہارا خون پینا ہے۔ اس نے اس کی گردن کو دبوچا۔ فرشتے کا خون تمہیں بدہضمی کر دے گا، ہضم نہیں ہوگا تمہیں۔ عالیہ نے اپنی گردن اس سے دور کی۔ فرشتے تو فرشتوں کا خون نہیں پیتے نا، تو مجھے یہ کام کرنا پڑے گا اور میں اسے ہضم بھی کر لوں گا۔ اور سنو اینجل، اگلے ہفتے 2 الوؤں کے ساتھ ریس ہے، انعامی رقم 25 پوائنٹ میں نے طے کروا لیے۔ اس نے آنکھ ماری۔ ساری یونی جانتی تھی وہ کیسے اسٹوڈنٹس کو بھڑکاتا، اور پھر انہیں مقابلہ کرنا ہی ہوتا، یعنی ہر صورت مقابلہ، ورنہ ان کی غیرت کی موت۔ ہاں، ایک اور بات، میں تمہارا اور ویرا کا بریک اپ بھی کروا سکتا ہوں۔ تمہیں یاد ہے نا تم نے میرے کتنے بریک اپس کروائے تھے؟
کال کہہ کر دوبارہ تھیٹر کی طرف لپکا۔ آلیان کے تاثرات ایک دم سے بدلے۔ کال نے مذاق کیا تھا مگر اسے حد تک یاد آ گئی جو ہارڈ راک میں اس کی ہوئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ امرہا، وہ کون ہے؟ میں اسے نہیں جانتا۔ پھر سے پرانی تکرار۔ جب انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے تو ان ٹکڑوں میں جا بجا خوف، وہم اور بے اعتباری قابض ہو جاتی ہے، درزوں اور درازوں ہی میں۔ پھر یہ درزے پہاڑ بننے لگتے ہیں اور پھر ان پہاڑ کو سر کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب اس وقت وہ خود کو ان پہاڑوں میں گھرا پا رہا تھا اور ان پر ویرا نام کی صدا لگا رہا تھا جو پلٹ کر امرہا کی صورت آ رہی تھی۔ ایک دروازہ اس نے اپنے اندر کھلتا پایا کہ وہ ویرا کے کتنے بھی پلس پوائنٹس نکال لے، ایک پوائنٹ فی الحال شاید کبھی ان میں شامل نہیں ہو سکے گا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اس نے خود کو وقت دیا، جلد بازی حد تک نہیں ہوگی، اور آخری بار جب وہ اس کے پاس آئی تو اس کے لیے کچھ لائی تھی، پیغامات۔ اس میں کیا لکھا تھا اس نے یہ جاننا نہیں چاہا، لیکن اب وہ یہ سوچ رہا تھا کہ کاش چھپکے سے اس کے کمرے سے چرا کر وہ انہیں پڑھ لے۔ یہ کوئی ایسا مشکل کام نہیں، اس کے کمرے تک وہ بہت آسانی سے جا سکتا تھا۔ یونیورسٹی میں ویرا کے پرپوزل کی خبر اسٹوڈنٹس اور گروپس میں سنی اور سنائی گئی۔ آلیان کے پرپوزل کو دبے دبے انداز میں زہر بحث لایا گیا کیونکہ اس کے پرپوزل کی خبر ہارڈ راک سے نکلی تھی اور اس انداز میں نکلی تھی کہ اسٹوڈنٹ نے اسے کمال رحم دلی سے نظر انداز کر دیا تھا، کیونکہ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو آلیان کے لیے تکلیف کا باعث بنتی۔ اب سب کی ہمدردیاں آلیان کے ساتھ تھی اور بہت سے اسٹوڈنٹس کے نزدیک امرہا خود غرض تھی۔ بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ ایسے تعلقات میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، اور کچھ کا ماننا تھا کہ بات شروع ہوئی اور ختم ہو گئی بس۔ اور اب یہ ویرا کہاں سے آ گئی؟ بون فائر پارٹی میں آگ کے گرد بیٹھے ان سب کے گروپس میں پلیٹ اور مگ ہاتھ میں پکڑے بیٹھے شرلی نے کہا، جب دو میں فاصلہ اتنا زیادہ ہوگا تو تیسرا آئے گا ہی، لیلی نے کے انداز میں کہا، اور شرلی کی پلیٹ سے چکن پیس اٹھا کر اپنی پلیٹ میں رکھ لیا۔ تم نے دیکھا تھا ویرا کو پرپوز کرتے؟ شرلی نے بیٹی لا سے پوچھا۔ ہاں، مجھے اسٹوڈنٹس کی تالیوں گونج نے متوجہ کیا۔ وہاں زیادہ تر بزنس ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس ہی موجود تھے۔ بیٹی لو کافی پی رہی تھی۔ آلیان نے کیا کہا؟ عذرا نے پوچھا۔ اس کا جواب مبہم تھا۔ چار حیا بتا رہی تھی کہ اس نے کہا جواب کے لیے اسے کچھ وقت چاہیے۔ اور کیا جواب ہوگا اس کا؟ ہانا نے سہم کر کہا۔ ظاہر ہے ہاں، اگر ہاں نہ ہوتا تو ویرا کے پرپوز کرنے کی نوبت ہی کیوں آتی؟ عذرا نے سنگ دلی سے کہا۔ تو ثابت ہوا آلیان کو امرہا سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، شرلی نے ہونٹ سکوڑ کر رائے دی۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا، وہ ایک کرسچن عورت کے بیٹے سے کوئی تعلق نہیں بنائے گی۔ عذرا نے شانے اچکا کر اپنی رائے کی تصدیق چاہی اور سب کی طرف دیکھا۔ جب وہ نئی نئی یہاں آئی تھی تو تم نے کہا تھا یہ بہت بگڑ جائے گی۔ شرلی نے عذرا کو اس کی ایک اور رائے یاد دلائی۔ بگڑنے سے میرا مطلب تھا کہ وہ غیر مناسب کپڑے پہننے لگے گی، بارز میں جائے گی، پارٹیز اٹینڈ کرے گی، اس کے دوستوں کے حلقے میں بہت سے لوگ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، میری رائے غلط ثابت ہوئی، اس نے ویسٹرن کپڑے پہنے لیکن غیر مناسب نہیں۔ وہ ریسٹورانٹس اور کیفے میں دیکھی جاتی ہے لیکن نائٹ کلب میں نہیں۔ تو ہانا نے پوچھا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ وہ اپنی روایت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یہاں اسے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا۔ پھر بھی اس نے وہ سب نہیں کیا جو اکثر اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں، آزادی کا بے جا استعمال۔ اسے یہ یاد تھا کہ اسے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ شرلی نے بہت وثوق سے کہا، وہ بزدل ہے۔ اگر آلیان مجھے پرپوز کرتا تو میں ساری دنیا لڑکا کر اسے ہاں کہہ دیتی، بھاڑ میں جائے دنیا۔ اصول قانون، لیلی نے سنجیدگی سے کہا، اسی لیے اس نے تمہیں پرپوز نہیں کیا۔ عذرا نے اسے چڑھایا۔ آلیان کو پوری یونی میں وہی ملی تھی، شرلی نے کہتے ہوئے مگ ہانا کے آگے کیا کہ خیر سے ایک مگ کافی اور لا دے۔ ویرا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہانا مگ لے کر اٹھتے ہوئے بولی۔ ویرا کی شخصیت کا ریکارڈ اتنا صاف ہے کہ اسے انکار کرنا بے وقوفی ہوگی، عذرا نے کہا۔ مجھے کہانی کے کلائمیکس کا انتظار ہے۔ ہانا واپس آ کر بیٹھ گئی۔ مجھ سے سن لو، آلیان ویرا کو ہاں کہہ دے گا۔ امرہا کو آلیان کی پرواہ ہوتی تو ایسے اس کی بے عزتی نہ کرتی۔ کس انداز میں وہ آلیان کے بارے میں یہ بات کہہ رہی تھی، چھوٹے ذہن کی، عذرا نے نخوت سے کہا۔ اگر امرہا ایسے اس کی بے عزتی کر چکی ہے اور اسے آلیان سے کوئی مطلب نہیں تو وہ آلیان کے پاس بار بار کیوں جاتی رہتی ہے؟
اس کا ضمیر ملامت کرتا ہوگا، شادی تو وہ اپنے پاپا کی مرضی سے ہی کرے گی۔ شرلی نے ایسے کہا جیسے وہ امرہ کو اچھی طرح سے جان گئی ہے۔ تو پھر آلیان کو اتنا پاگل بننے کی ضرورت کیا تھی؟ ہر وقت آلیان اس کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ ہانا کے انداز میں ساری ہمدردیاں آلیان کے لیے تھی۔ ضرورت نہیں، خود غرضی، اسرا نے سر جھٹک کر کہا۔ لگتی نہیں، لیکن ہوگی۔ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی لڑکا اگر ایسے آگے پیچھے ہو تو کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ ویسے مجھے امرہ نے کافی کمپلیکس دیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ ایسی بونگی لڑکی میں اسے ایسا کیا اچھا لگا۔ تھوڑی دیر خاموش رہ کر جیسے عذرا نے اقرار کیا۔ اب اس کے بال کافی بڑے ہو چکے تھے اور اس پر جچ بھی رہے تھے۔ چاروں نے قدرے حیرت سے عذرا کو دیکھا کہ کیا وہ مذاق کر رہی ہے، لیکن مذاق کے آثار نظر نہیں آئے تھے۔ شاید اس کا بھونگا پن۔ شرلی ہنسنے لگی اور آگ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے لگی۔ وہ کہتا تو میں بھولی بن جاتی۔ اف، عذرا کا سنجیدہ انداز۔ تم کہنے سے بنتی، وہ بنی بنائی تھی، لیلی نے کہہ کر کہا لگایا۔ میں سمجھتی تھی کہ آلیان مجھے پسند کرتا ہے۔ عذرا آج رات رو کر سونا چاہتی تھی۔ تم یہ کیسے سمجھی؟ ہانا کو اس کی سنجیدگی پر حیرت ہو رہی تھی۔ وہ مجھے ٹویٹس دے کر لینا بھول جاتا تھا۔ بس اتنی سی بات پر تم سمجھی کہ وہ تمہیں؟ ہانا نے بمشکل اپنی ہنسی دبائی، جبکہ عذرا نے اسے گھور کر دیکھا۔ یہی موجودوں اور لوگوں میں زہر بحث تھی، دائم اور نوال میں۔ اب مجھے امرہ پر ترس آتا ہے، نوال نے سوپ پیتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ آلیان کو پسند کرتی ہے، نہ جانے کیوں، لیکن مجھے ہمیشہ سے ہی لگا کہ وہ مختلف خیالات کی لڑکی ہے۔ دونوں ریسٹورانٹ میں بیٹھے تھے۔ تمہارا مطلب عجیب خیالات کی؟ نوال امرہ کے ساتھ تھی۔ شاید سیدھی آلیان کو پسند کرنے میں ایسی کون سی سائنس چلانی تھی اسے؟ یار سیدھی سی بات ہے، جب تمہارے گھر میرا پروپوزل گیا تو تمہارے نانا نے کیا کہا تھا؟ کہا تو کچھ نہیں تھا، انہیں تمہارے خاندان کے بارے میں معلومات چاہیے تھی، میرا شجرہ نسب، میری ذات، میری ماما کی طرف کے خاندان کے بارے میں معلومات، میرے پاپا کی طرف کے خاندان کے بارے میں بھی، دائم نے جتایا۔ کم آن یار، انہوں نے یہ سب ایسے ہی پوچھا تھا، ویسے بھی وہ ذرا پرانے خیالات کے انسان ہیں اور پھر بڑے ہیں، اگر کچھ پوچھ بھی لیا تو یہ کوئی ایسا بڑا ایشو نہیں۔ بس یہی خیالات امرہ کے ہوں گے، وہ اتنی دقیانوسی نہیں ہو سکتی، ماسٹرز کر رہی ہے، روشن خیال ہے۔ چلو پھر مان لیتے ہیں کہ وہ روشن خیال ہے، لیکن اس کے گھر والے نہیں۔ تمہارا مطلب ہے اس نے اپنے گھر بات کی ہوگی؟ ویرا اور آلیان، سائی نے نرمی سے اسے کچھ سمجھانا چاہا۔ ان دونوں کا نام ساتھ ساتھ نہ لو سائی، خدا کے لیے۔ تو تم حقیقت کا مقابلہ ایسے کرنا چاہتی ہو؟ خود کو بدلو امرہ۔ کتنا تو بدل لیا ہے، تم جانتے ہی نہیں اس رات سے اب تک میں کتنا بدل چکی ہوں۔ سائی کو اس میں انوکھے پن کا احساس ہوا۔ اس کے چہرے کے تاثرات میں کچھ اور بھی نمایاں ہونے لگا۔ میں نے آلیان کے باپ کو فون کیا ہے، وہ اسے ڈھونڈ رہے تھے، ان کا بھیجا ایک آدمی مجھ تک بھی آیا تھا، اور اب میں نے انہیں آلیان کے بارے میں بتا دیا ہے۔ لیڈی مہر کو کوئی حق نہیں کہ وہ اسے اس کے خاندان سے دور رکھے۔ آلیان کو اس کا خاندان مل جائے گا، دادا آلیان سے ضرور ملنا چاہیں گے۔ سائی نے سہم کر امرہ کو دیکھا تو اس کے چہرے پر نمایاں ہونے والے تاثرات خود غرضی کا تھا۔ اس کے اپنے ہی اندر کچھ چھن سے ٹوٹ گیا۔ اس نے اپنا نچلا ہونٹ کاٹا۔ اگر وہ خود کو عہد توڑنے کی اجازت دیتا تو امرہ کو بتاتا کہ آلیان اپنے باپ کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ وہ اس کی ماں کو مرنے کے لیے چھوڑ گیا تھا، اور اسے بھی۔ یہ تم نے کیا کیا امرہ؟ وہ بے آواز بڑبڑایا۔ آلیان کو اپنے باپ سے ملنا ہوتا تو اسے خود ڈھونڈ لیتا۔ تم نے اپنے اور اس کے تعلق کو تابوت میں دفنا کر اس میں وہ آخری کیل بھی ٹھوک دیا جو اب قوت سے نکلے گی نہ تدبیر سے۔ اب وہ قسمت کی رحم دلی کا محتاج ہوگا، اور قسمت کو رحم دلی پر اکسانے کے لیے بہت آنسو بہانے پڑتے ہیں۔ وہ خاموش کھڑا سوچ رہا تھا۔ تم مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہو سائی؟ میں چاہتا ہوں تم اپنے لیے دعا کرو، بہت ساری دعائیں کرو، کہہ کر سائی پلٹ آیا۔ اس کا دل برا ہو گیا تھا اور اسے امرہ پر غصہ سا آیا تھا۔ رات کے آخری پہر وہ چونک کر اٹھا۔ اس کے سینے پر مارگریٹ کی ڈائری تھی اور اس کی آنکھ میں نمی تھی۔ وہ چھت کو دیکھنے لگا، پھر آس پاس۔ اسے یہ یاد کرنا پڑا کہ وہ کہاں ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے۔ ان کیفیات کا شکار وہ بچپن میں ہوا کرتا تھا، جب بستر پر روتے روتے سو جایا کرتا تھا، اور پھر سوئی جاگی حالت میں اسے لگا کرتا تھا کہ کوئی اس کے سرہانے بیٹھے سرگوشیاں کرتا رہے۔
ایسی سرگوشیاں جو اسے بوجھل نہیں کرتی تھی اور آنکھ کھلنے پر اسے رو دینے پر مجبور کر دیتی تھی۔ وہ اس خوشبو کو بہت قریب محسوس کرتا جو مارگریٹ کے ساتھ لگ کر سونے سے اس کے اندر حلول کر گئی تھی اور جسے اس نے اپنے اندر سے کبھی جدا نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ سرگوشیوں کی رات تھی۔ وہ مارگریٹ کی خوشبو کو بہت وضاحت سے محسوس کر رہا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور اسے لگا وہ بس ہاتھ بڑھا کر اپنی ماں کو ڈھونڈ نکالے گا۔ اس نے کمرے میں اندھیرا ہی رہنے دیا اور خود بچہ ہی بن گیا جو اپنی ماں کے ساتھ سویا کرتا تھا، اور اس نے بہت دھیمی آواز میں مارگریٹ کو پکارا، ماما، اور پھر وہ اپنی آنکھیں مسلنے لگا، ڈائری کو ہاتھوں سے چھوا، لیٹ کر پھر سے اسے اپنے سینے پر رکھ لیا۔ صبح آنکھ کھلتے ہی اس نے وہ سب یاد کرنا چاہا جو رات بھر اس کے ساتھ ہوتا رہا تھا۔ کافی دیر بستر پر پڑا، وہ ذہن پر زور ڈالتا رہا۔ کہیں سرگوشیاں تھیں، کہیں امرہا اور ویرا، اور کہیں وہ خود۔ بھاگ پڑنے، ہانپ جانے اور رو دھونے کی کیفیت غالب رہیں۔ اس نے محسوس کیا وہ ذہنی طور پر کچھ زیادہ ہی الجھا ہوا ہے۔ اسے خود کو معمول پر لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسے خود کو وقت دینا چاہیے اور خود کو تھکا دینے کے بجائے پرسکون رہنے کی طریقوں پر غور کرنا چاہیے۔ اپنا بستر اور کمرہ صاف کرنے میں اسے معمول سے زیادہ وقت لگا۔ اس نے خود کو ذرا زیادہ اچھی طرح سے تیار ہونے دیا تاکہ زیادہ حشاش بشاش نظر آئے، اور خود کو تھکا دینے کے بجائے پرسکون رہنے کی طریقوں پر غور کرنا چاہیے۔ اپنا بستر اور کمرہ صاف کرنے میں اسے معمول سے زیادہ وقت لگا۔ اس نے خود کو ذرا زیادہ اچھی طرح سے تیار ہونے دیا تاکہ زیادہ حشاش بشاش نظر آئے۔ اس نے سائے کی گفٹ کی چیک شرٹ پہنی، کال کا گفٹ کیا کوٹ اور بالوں کو ہیئر جیل لگا کر سیٹ کیا۔ کال اس کے کمرے میں آیا۔ یہ لو اپنا ناشتہ۔ لیپ ٹاپ کو بند کرتے اس نے کال کی لائی ٹرے کو دیکھا۔ 3 عدد موٹے تازے سینڈوچز اور کافی کا مگ۔ مجھے نہیں کرنا ناشتہ، اس نے ہنسی دبا کر کہا۔ برننگ مین ایونٹ میں آگ کے مختلف کرتبوں میں آلیان نے کال کو ہرا دیا تھا۔ اب کال کو اسے لنچ کروانا تھا اور لنچ سے پہلے وہ اس کا پیٹ اچھی طرح سے بھر دینا چاہتا تھا، جبکہ اپنی باری وہ 3 وقت بھوکا رہا تھا۔ آج تم فوج بھی لے آؤ تو آج میں ناشتہ نہیں کروں گا، آلیان نے اسے اور جلانا چاہا۔ فوج کا سربراہ آ گیا ہے، کافی ہے، اس نے بڑھ کر دروازہ لاک کیا۔ شرافت سے انہیں کھا لو ورنہ مجھے تمہارا منہ کھول کر انہیں اندر ڈالنا پڑے گا، اور یہ کوٹ اتار دو، اس پر کافی کے داغ لگ سکتے ہیں۔ آلیان نے اپنا موبائل نکالا اور 2 منٹ بعد لاک کھلنے کی آواز آئی۔ شاویز اور سائے دروازے میں کھڑے تھے۔ آلیان نے پہلے سے ہی چابی شاویز کو دے دی تھی اور اس نے موبائل پر بیل دی تھی، اور دونوں نے کال کی لائی ٹرے پر ہلا بول دیا تھا، اور آلیان دروازے کے باہر کھڑا ہو گیا۔ میں نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا، اپنی جیب بھر کے نکلنا آج لنچ میں تمہیں بھی کھا جاؤں گا، کہہ کر وہ بھاگ گیا۔ اچھا کہ تم نے یہ سینڈوچز کھا لیے، وہ فرسٹ فلور پر جو جویل ہے نا، اس سے میں جا کر بتا آتا ہوں کہ اس کے ناشتے کی ٹرے جو غائب ہوئی تھی وہ کہاں ہے۔ کال دانت نکال کر فرسٹ فلور کی طرف بڑھا۔ یونیورسٹی سے آلیان ہارٹ راک آ گیا۔ کال نے لنچ ٹال دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کال 1-2 دن ایسے ہی ٹالے گا، پھر بھی وہ ایک بھاری بل کی ادائیگی سے نہیں بچ پائے گا۔ ہارٹ راک میں داخل ہوتے ہی اسے سامنے مینیجر نظر آیا، جو غیر معمولی بات تھی۔ اس کے تاثرات کافی حیران کن تھے اور اس کی آنکھوں میں ایسا اچنبھا تھا جیسے وہ پہلی بار آلیان کو دیکھ رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ کال نے شرارت سے اس کی ٹھوری کو چھوا۔ ہاں، اس نے بھی مسکرانے کی کوشش کی۔ آج کیفے خالی کیوں ہے؟ کوئی ایشو ہے؟ پرائیویٹ بکنگ کہتے ہیں۔ اس نے ترچھی نظروں سے تن کر کھڑے اور چاق و چوبند نظر آتے 2 گارڈ نما آدمیوں کو دیکھا۔ اوہ، اس نے سیٹی بجائی۔ پورا کیفے؟ ہاں، اور اسٹاف؟ تم اس طرف چلے جاؤ، مینیجر نے ایک ہال کی طرف اشارہ کیا۔ اسٹاف میٹنگ ہے؟ مینیجر نے اس کا سوال سنا لیکن جواب دیے بغیر وہ اپنے آفس کی طرف چلا گیا۔ مینیجر کے انداز پر اسے حیرت ہوئی، لیکن پھر بھی وہ اس کی ہدایت پر عمل کرتے اسٹاف میٹنگ کا سوچتے اس ہال کی طرف آ گیا جس کی طرف اسے جانے کا کہا گیا تھا۔ ہال میں چوکور میزوں میں سے ایک کے گرد ایک شخص قیمتی 3 پیس سوٹ میں ملبوس عجلت کا انداز لیے اپنی گھڑی کو دیکھ رہا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اپنے ٹھوری کو مسل رہا تھا۔
اس کا سر اس انداز میں اور ایسی بے نیازی لیے ہوئے اٹھا تھا جیسے اس کی سلطنت کی رعایا سامنے زمین پر بیٹھی تھی اور وہ ان پر من چاہے احکامات نافذ کرنے جا رہا ہے۔ اس کا پہلا تاثر مطلع الگان کا تھا اور اگلا تاثر پہلے کی گواہی۔ سامنے میز پر پرچ میں کافی کپ اوندھا پڑا تھا۔ آہٹ پر احکام صادر کرنے والے شخص نے سر اٹھایا اور عالیان پر اس کی طرف آنے والی روشنی روک لیتے وجود کی حقیقت کھل گئی۔ سیاہ تل نے ساری روشنیاں کسی سیاہی چوز کی طرح جذب کر لی تھی۔ چھناکے سے ہال کی چھت سے جھولتے کمکمے ٹوٹے۔ گزر چکے سبھی وقت کی دبی دبی سسکیاں اور آہیں اپنی قبروں سے اگل دیں۔ کچے گوشت کی جلنے کی بو اس کے نتنوں میں گھسی اور دنیا بھر کے مخلوق اور مداحوں کا دروازہ اس کے وجود سے لپٹ گیا، ہال میں پھیل گیا۔ آہیں اٹھی۔ یہ اس کے اندر شدید خواہش رہی تھی یا شدید نفرت کہ اس کی نظر آنکھ کے کنارے پر براجمان تل پر ٹھہر گئی، اور جیسے ایسا تل ساری دنیا میں کل انسانیت میں ایک ہی انسان رکھتا تھا اور یہ وہی انسان ہی تو تھا۔ کھڑے کھڑے وہ اپنی ہی پرچھائی بن گیا اور اس پر اپنے گپت ہونے کا ادراک ہوا۔ سمیع بصری قوت در فنا میں پناہ لینے کو ہوئی اور عالم فنا کا شور عالم وجود میں کانوں کے پردے پھاڑنے لگا۔ اس کی سانسوں نے باد سموم زہریلی ہوا کی موجودگی کو محسوس کیا۔ چار بھوری آنکھیں اٹھی ایک دوسرے کی سمت، اور جس دن میں اور ولید پہلی بار ایک چھت تلے اکٹھے ہوئے مجھے یقین ہو گیا کہ اس سے تعلق مجھ پر واجب تھا اور اس سے محبت مجھ پر فرض۔ اٹھ کر ملی اور ٹھہر گئی۔ جب وہ سو جایا کرتا ہے میں جاگ جاگ کر اسے دیکھا کرتی تھی۔ میں اپنی سانسوں کی آمد و رفت کو اتنا بے ضرر بنا لیا کرتی تھی کہ وہ اس کی نیند میں مخل نہ ہو سکے اور اسے جی بھر کر دیکھتے رہنے کا میرا خواب ٹوٹ نہ جائے۔ عالیان نے اتنا لمبا سانس لیا جیسے آخری سانس۔ جب وہ مجھے دیکھا کرتا تھا تو مجھے یقین ہو جایا کرتا تھا کہ مجھے خاص اسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہے۔ اگر وہ مجھے نہیں دیکھے گا تو میرے ہونے کا مقصد ختم ہو جائے گا۔ وہ کھڑا ہوا اور چل کر اس طرف آیا جیسے سدھارتے ہوئے جانور کی پشت پھیرنے کا ارادہ ہو۔ وہ مہزوم شکست خوردہ بنا کھڑا تھا کہ اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا جا سکتا ہے۔ اس کے اندر دفن بند تابوتوں کے ڈھکن ایک جھٹکوں سے کھلے اور اسے صاف صاف مارگریٹ دکھائی دینے لگی۔ رونا، تڑپنا، ہاتھ کاٹ لینا، بڑبڑانا، چلانا، بھول جانا، بھٹک جانا اور پھر سرد ہو جانا، آہیں، صدائیں، واویلا اور خاموشی۔ میں نے تمہیں پہچان لینے میں وقت نہیں لیا۔ ولید البشر نے اپنے دونوں ہاتھ کہنی سے اوپر اس کے بازوؤں پر رکھے اور اسے پرجوش انداز میں جھنجھوڑا۔ اس کے ہاتھ کو ہاتھوں میں لے کر بیٹھے رہنے کے خواب میں نے ہر رات دیکھے۔ میں ہر رات ایک ہی خواب دیکھ لینے پر قدرت حاصل کر چکی ہوں۔ جو بھی ہے، میں ہر رات اہتمام سے اس خواب کے لیے خود کو تیار کرتی ہوں۔ تم میں میری کتنی شباہت ہے۔ ولید البشر نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ عالیان بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے لوٹ آنے کی دعائیں میں نے اتنی کثرت سے کیں جیسے لمحوں میں بنجر زمین پر جنگل اگائے، اور اس جنگل میں نے اپنی باقی ماندہ قوتوں کو اکٹھا کر کے اس کے نام کی صدائیں لگائی۔ میرے بیٹے، دیکھو، دیکھو اپنے باپ کو۔ اس نے اس کے سینے کے مقام پر جوش سے ایک گھونسا مارا۔ اب ہم ایک ساتھ ہیں۔ میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، تمہارا باپ ولید البشر۔ میں نے ایک افریقی جادوگر کو اپنی جمع پونجی تھما دی اور اس کے کہے پر ایمان لے آئی کہ ولید ضرور آئے گا۔ وہ آ گیا ہے، عالیان بڑبڑایا۔ افریقی جادوگر نے وقت کیوں نہیں بتایا تھا؟ آواز اس کے اندر چکراتی رہی۔ کچھ بولو مائسن، میں نے تمہاری آوازیں خوابوں میں سنی ہیں۔ جان لو مارگریٹ، آفاق ایک اہرام ہے جس نے تمہاری ساری دعاؤں کو حنوط کر دیا ہے، اور کوئی ایک بھی دعا آسمان کو چھید کر ولید کو چھین لانے کی طاقت نہیں رکھ سکتی۔ مجھے اپنی قوت دعا پر ملال رہے گا۔ ہال کی دیوار پر مارگریٹ کی فلم چل رہی تھی، ایک کے بعد ایک، اگلا منظر، پھر اگلا۔ آخری منظر میں وہ سرد تر ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی آواز کی لکنت اس کی آواز کی ناپید قوت کا نشاندہی کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ گزری ساعتیں میں گنوانا نہیں چاہتی۔ میں اپنی آنکھیں بند کر لینے کو اور ان آنکھوں میں اسے مقید میں ماضی کا حصہ بننے جا رہی ہوں، لیکن میں انہیں ماضی کے سپرد نہیں کروں گی۔ اس کے کندھے پر ایک ہاتھ آ کر ٹھہر گیا اور وہ ہاتھ اس کے دائیں گال پر آیا اور گال کو نرمی سے مسلنے لگا۔ عالیان،
اس نے آواز کو روح میں اور انگلی کو دل پر محسوس کیا۔ ہال کی دیوار پر بھاگتی دوڑتی مارگریٹ کی فلم اندھیروں میں گم ہونے لگی۔ آلیان ہاتھ گال مسل رہا تھا۔ اسے صرف مائیں ملی تھی، باپ نہیں۔ اس کی آنکھیں لباب بھر گئی۔ اس کے باپ کا ہاتھ اس کے گال پر تھا۔ وجود میں آنے والا وجود میں لانے والے کو بہت قدر کرتا ہے۔ خون میں ایک ابال ہوتا ہے جو دنیا کے کسی آگ سے نہیں ابلتا، اور خونی رشتے کی صرف آنچ سے ابل کر چھلکنے لگتا ہے۔ دنیا میں کسی بھی انسان سے دل کھول کر نفرت کی جا سکتی ہے۔ خونی رشتے سے نفرت کرنے کے لیے پتھر سا دل چاہیے۔ اس کا دل چاہا، حتیٰ کہ وہ مٹتے بنتے مارگریٹ کی زندگی کے مناظر دیکھ رہا تھا کہ وہ اسے چوڑے سینے میں سر دے لے اور پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ اس نے چاہا کہ وہ اپنی یادداشت کو گم کر دے اور ولید البشر سے اپنی ناپسندیدگی کا جذبہ بھولا بسرا کر دے۔ ہاں، وہ خود سے کیے گئے وعدے سے وعدہ خلافی کر دے۔ اس کے سامنے اس کا باپ کھڑا تھا، اس کے قد کے عین برابر، اس کی آنکھوں کے عین سامنے۔ اس کے گال اور شانے اس گرمی سے دہک رہے تھے جو اس کا باپ اس کے وجود میں منتقل کر رہا تھا۔ اس کے دل کے مقام پر گھسا پڑا۔ وہ اسے گمشدہ مسرت سے لبریز کر دینے کو تھا۔ بہت بڑے ہو گئے ہو تم، تمہیں ہونا ہی تھا۔ ہاتھ اس کے سر کے بالوں تک گئی۔ اس نے خود کو ایک قدم پیچھے کیا۔ ولید البشر نے ذرا چونک کر اس خاموش کھڑے مجسمے کو دیکھا جسے عربی ہاتھوں نے مغربی ڈھنگ میں ڈالا تھا، جس کے چوڑے شانے اور اونچا قد اس کے مضبوط ہونے کی دلیل دے رہے تھے، اور جس کے عرب رنگ آنکھیں اتنی بے تاثیر تھیں جیسے وہ سدا روشنی سے انجان رہی ہیں، اور جن کی بینائی کا واسطہ صرف اندھیرے سے رہا۔ دیکھو آلیان، میں نے تمہیں ڈھونڈ نکالا۔ 2 قدم خود کو پیچھے لے جاتے ولید البشر نے دونوں بازو وا کر دیے۔ اس اونچے لمبے طاقتور مرد کو قابو کر لینے کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ آلیان کے جسم میں سنسناہٹ ہونے لگی۔ وہ 4 قدم پیچھے ہوا اور نامحسوس انداز میں گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ مارگریٹ کی ڈوبتی ابھرتی تصویروں پر ابھی بھی اس کی نظر تھی۔ مجھے گم کیوں کیا تھا؟ الفاظ کو اس نے جان لگا کر بے تاثر رکھا۔ ولید البشر ٹھٹک کر رہ گیا۔ آلیان کے سوال پر اس کے تاثرات نے حکم عدولت کی مہر لگا دی۔ اس نے اپنی نظریں بدلیں، پھر ان میں معلمہ فہمی چھلکنے لگی۔ آلیان ان بدلتے تاثرات کو بھانپ لیا۔ تمہارا باپ تمہارے پاس پہلی بار آیا ہے، اس کے سینے سے لگنے سے پہلے ایسا سوال کوئی بھٹکا ہوا ہی کر سکتا ہے؟ آواز میں دبا دبا سا جلال تھا، اور الفاظ سے زیادہ ان کی ادائیگی میں ایسی طاقت تھی کہ آلیان نے سوچا کہ اگر یہ شخص میں مر رہا ہوں، میری بہوں میں آ جاؤ کہہ دیتا تو وہ اس کے قدموں میں جا بیٹھتا۔ اب میرا باپ میرے پاس پہلی بار کیوں آیا؟ اس نے خود کو مضبوط کرنا چاہا، جبکہ اسے یقین ہونے لگا کہ سامنے کھڑے شخص کو اس کے اندر کی ٹوٹ پھوٹ کی سب آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ تمہیں سب معلوم ہو جائے گا، میں بتا دوں گا، آؤ میرے ساتھ، یہاں بیٹھو۔ پیشانی پر ناگواری کی لکیریں ابھری اور اس کے آواز کی خود ساختہ نرمی معدوم ہونے لگی۔ آلیان مارگریٹ جوزف نہیں بننا چاہتا تھا۔ وہ ڈٹ کر کھڑا ہو گیا، گو ایسا کرنے میں بہت سی قوت حائل تھی۔ مجھے کھڑا رہنے دیں تاکہ ہم دونوں کو چلے جانے میں آسانی رہے۔ اس کی آواز کھردری تھی۔ کرسی کو اس کے لیے باہر نکالتے ولید البشر کے ہاتھ رک گئے اور غمزدہ گردن پر ناگواری کی چھپی ہوئی نسیں بھی ابھر آئیں، مگر انہیں فوراً چھپا لیا گیا۔ لیکن آلیان دیکھ چکا تھا، اس کی نظر سامنے موجود انسان کی ایک ایک جنبش پر تھی۔ ہم جائیں گے تو ایک ساتھ جائیں گے، ولید مسکرایا۔ اب ولید تھوڑی کو مسلتے اسے دیکھنے لگا، ایک ایسے کھلاڑی کی طرح جسے اپنا اگلا موہرا چلنا تھا، ورنہ بساط الٹی پڑ جاتی۔ پتہ نہیں اس عورت نے تمہیں میرے بارے میں کیا کیا کہانی بنا کر سنائی۔ انہیں لیڈی مہر کہیے، میں ان کے لیے احترام کی درخواست کروں گا۔ میں مارگریٹ کی بات کر رہا ہوں۔ ولید البشر کے منہ سے اس نام کے نکلتے ہی وہ ٹھیک اس جگہ پر جا کر کھڑا ہو گیا جہاں سے چلا تھا، سرد مردہ ہاتھ سے ہاتھ چھڑائے جانے سے۔ ایسی سختی اور نخوت سے ماما کا نام مت لیں، وہ چلا اٹھا۔ ولید نے اسے سرد نظروں سے دیکھا۔ تمہارا انداز بتا رہا ہے کہ تمہیں میرے بارے میں غلط بتایا جاتا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اب آپ ٹھیک بتا دیں۔ ولید البشر نے بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو انگوٹھوں کے ساتھ رگڑا، شاید عادتاً اس کی جھکی ہوئی بھویں ذرا اور
جھک گئی اور آلیان نے ان میں وہ رنگ دیکھا جو آسمان پر اڑتے باز پر نشانہ باندھے شکاری کی آنکھ میں اس وقت ابھرتا ہے جب وہ ٹریگر پر انگلی کا دباؤ بڑھانے والا ہوتا ہے، اور باز کا شکاری تندخو اور دور فہم ہوتا ہے، آسمان سے جا لینے والا، صرف شست ہی باندھ کر مار دینے والا۔ میں نے مارگریٹ کو اچھی عورت سمجھ کر شادی کی تھی، وہ مجھے چھوڑ گئی اور تمہیں بھی لے گئی، اور میں پاگلوں کی طرح تمہیں ڈھونڈتا رہا، اتنے سال میں کہاں کہاں نہیں گیا۔ پھر مجھے معلوم ہوا کہ اس کی موت واقع ہو گئی ہے۔ میں بہت مشکل سے تم تک پہنچا ہوں آلیان، اور جس آنچ سے اس کے خون میں ابال اٹھے تھے وہ خون ایک دم سے سرد ہو گیا۔ وہ استہزائیہ ہنس دیا۔ ناروے کے ہوٹل میں کس عورت کو طلاق اور دھتکار دی تھی آپ نے؟ ولید البشر کو جھٹکا سا لگا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ وہ بہت چھوٹا تھا جب اسے بے سہارا بچوں کے ادارے میں داخل کروایا گیا تھا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ اسے اس بارے میں معلوم بھی ہوگا۔ جس فلیٹ میں شادی کر کے انہیں رکھا تھا وہ اسی فلیٹ میں مر گئی تھی، تو آپ انہیں کہاں پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہے تھے؟ میری پیدائش سے پہلے آپ انگلینڈ چھوڑ چکے تھے۔ بہت آسانی سے یہ معلوم کیا جا سکتا تھا کہ دوبارہ آپ انگلینڈ آئیں۔ میں اپنے دوست کو بھیجتا رہا تھا تمہیں ڈھونڈنے پر۔ اپنے انداز کی تلخی کو اس نے بمشکل قابو میں کیا۔ آپ خود کیوں نہیں آئے؟ مجھے انگلینڈ سے نکال دیا گیا تھا، میرے کاغذات میں گڑبڑ تھی، مارگریٹ نے مجھ سے رابطہ ختم کر دیا تھا۔ آپ کی نیت میں گڑبڑ تھی، مجھے یقین ہے اس کا۔ انگلینڈ سے نکلتے ہی آپ نے ناروے میں شادی کر لی تھی فوراً۔ وہ میری مجبوری تھی۔ میں کیا تھا؟ ضرورت، مجبوری، خواہش، وقت گزاری۔ میں صرف اس لیے غلط نہیں ہو سکتا کہ تم سے الگ رہا۔ تم غصے میں ہو۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ایک ساتھ اتنے جھوٹ بول دیے آپ نے۔ خود کو پرسکون کرو، تھوڑے نارمل ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، اگلی بار پھر اتنے ہی سالوں بعد آئیے گا، شاید میں نارمل ہو چکا ہوں۔ وہ پلٹ کر جانے لگا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ اتنے سالوں بعد کیوں؟ مجھے صرف سچ سننا ہے، ورنہ کچھ نہیں۔ ولید البشر نے اپنے اندر تیزی سے جوڑ توڑ کیے۔ میں نے مارگریٹ کو طلاق دے دی تھی، یہ میرا حق تھا، اور وہ غصے میں آ گئی۔ جب ناروے میں وہ آپ کو میرے بارے میں بتا رہی تھی تب آپ نے کیا کہا تھا؟ میں سمجھا وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ نہیں، آپ سمجھے میں آپ کا نہیں کسی اور کا بچہ ہوں۔ کہتے وہ ذرا شرمندہ نہیں ہوا۔ حکم عدولی کرنے والوں کو دی جانے والی سزا کے اعلان کرنے کے انداز کو ولید نے بمشکل دبایا۔ کسی اور کے بچے کو اب کیوں سمیٹنے آئے ہیں؟ یہ غلط ہے، جھوٹ ہے۔ آلیان ایک کرسی گھسیٹ کر اس پر بیٹھ گیا اور خود کو سوچنے کے لیے وقت دیا۔ اس کے سامنے ایک صحت مند، خوش شکل، قیمتی لباس اور جوتوں میں ملبوس اس کا باپ کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں وہ گھڑی تھی جو ایک معروف کمپنی آرڈر پر صرف ایک تیار کرتی تھی، اور ولید البشر کے کھال پر ایک جھری نہیں تھی۔ وہ اپنی صحت کا بہت خیال رکھتا تھا۔ وہ اسکن سرجری سے کئی بار گزر چکا تھا۔ اس کی خوبصورتی، اس کا لباس، اس کا انداز، اس کے الفاظ، اس کے تاثرات، کوئی ایک بھی چیز اس بات کی گواہی نہیں دے رہے تھے کہ وہ اپنے بیٹے کے غم میں گھلتا رہا ہے۔ اس کی ماں گھل گھل کر مر چکی تھی اور اس کا باپ کھلا گلاب بنا اس کے سامنے موجود بیٹے کی جدائی پر رونا چاہتا تھا۔ یہ صرف میرے لیے یہاں نہیں آیا۔ آلیان نے اپنا سر پکڑ لیا اور ولید البشر نے آگے بڑھ کر اس کے سر بوسہ لیا۔ تم خود کو پرسکون رکھو اور آؤ میرے ساتھ۔ یہ میری بد نصیبی تھی کہ میں نے تمہیں کھو دیا۔ زندگی نے بہت برا کیا میرے ساتھ، مجھے معاف کر دو، لیکن اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ آلیان سر جھکائے ہی رکھا۔ اس کی ماں کا ایک آنسو گرتا تو وہ تڑپ اٹھتا تھا۔ اس کا باپ رو کر اس کا بوسہ لے رہا تھا، اور وہ بت بنا بیٹھا ہے۔ آپ میرے باپ بننے آئے ہیں اور مجھے آپ کا بیٹا نہیں بننا۔ مجھے آپ میں دلچسپی نہیں ہے، اور ہوگی بھی کیوں؟ آلیان نے بہت کھردرے اور غیر جذباتی انداز سے کہا۔ وہ ایسے سپاٹ ہو گیا جیسے مشین ہو۔ تمہارا باپ ایک کامیاب بزنس مین ہے اور تمہیں اس میں دلچسپی نہیں؟ الٹی طرف سے ولید البشر نے وہ پتا پھینکا جسے سیدھے سیدھے اور صاف صاف آلیان نے پڑھ لیا تھا۔ وہ ذرا سا چونکا، اور اس کی نظروں سے ٹپکتی لالچ ولید البشر نے تاڑ لی تھی۔ خود کو داد دی۔ میرا سب کچھ تمہارا ہی ہے۔ سمجھ سکتا ہوں کہ تم نے کیسے زندگی گزاری ہوگی۔ میرے پاس بہت کچھ ہے آلیان، میں تمہیں بہت کچھ دے سکتا ہوں۔ اور اس باز کو مار گراتے وہ چوک گیا۔ اس کا انداز کاروباری ہو گیا، اور وہ بھول گیا کہ اسے فی الحال ایک غمزدہ باپ کا ہی کردار نبھاتے رہنا تھا۔
خصلت پانی میں تیرتا ہوا کاغ ہے جو زیر پانی رہ ہی نہیں سکتا، اسے اوپر آنا ہی پڑتا ہے۔ میں نہیں مانتا کہ آپ کے پاس کچھ ہوگا چند $1000 کے سوا۔ اس نے لالچی انداز اپنا لیا۔ اس پورے ہارڈ راک کے بک کروانے کے لیے جانتے ہو کتنے ہزار پاؤنڈز چاہیے؟ وہی چند ہزار نا، میرے پاس اس سے زیادہ پیسے ہیں، ماما مہر کے پاس اس سے زیادہ دولت ہے۔ تمہاری ماما مہر کے پاس میری دولت کا ایک حصہ بھی نہیں ہوگا۔ ولید چڑ گیا۔ اچھی بڑھ ہے، عالیان بھرپور استہزائیاں ہنسا۔ بڑھ نہیں ہے یہ، ولید غصے سے بھڑک اٹھا۔ شاید اسے اپنی دولت اتنی پیاری تھی کہ اس پر طنز اس کا گوارا نہیں تھا۔ وہ تیزی سے ہال سے باہر آ گیا اور واپس آ کر ایک فائل اس کے سامنے رکھ دی۔ اسے کھولو اور پڑھو، میری کمپنی اور اس کے شیئرز کتنی مالیت کے ہیں۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے کہتا ہو، دیکھو پڑھو، ولید البشر کتنا قیمتی ہے۔ کیا سمجھ کر تم ایسے قیمتی انسان سے ایسی بات کر رہے ہو؟ اور بس ایک پل لگا عالیان کو بات سمجھنے میں۔ اس کا شک یقین میں بدل گیا اور اس یقین پر اس کا دل پاش پاش ہو گیا۔ موہوم سی جو امید تھی وہ دم توڑ گئی۔ اندر ہی اندر اس حقیقت پر وہ رو دینے کو ہو گیا۔ اس سے نفرت کرتا تھا، اب خود سے بھی نفرت محسوس ہونے لگی۔ تو بس یہ حیثیت ہے اس کی۔ اس کا باپ ایک بیوپاری، بیوہ امیر عورت، کمپنی، شیئر، سگی اولاد، سوتیلی اولاد۔ ولید البشر نہیں جانتا تھا کہ وہ بزنس کا کتنا ذہین اسٹوڈنٹ ہے۔ عالیان نے فائل پر سرسری نظر بھی نہیں ڈالی، اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ میرے علاوہ آپ کی کوئی اولاد ہے؟ اپنی آواز کی لرزش کو قابو پا کر اس نے عام انداز اپنا کر یہ سوال پوچھا۔ دکھ کا ایک سایہ ولید البشر کے چہرے کے پار ہوا۔ ہاں، ایک بیٹا تھا۔ اب عالیان ساری کہانی ہی سمجھ گیا۔ کار کے حادثے میں اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ نیم دکھ کے تاثر کے ساتھ ولید خاموش ہو گیا۔ اگلی بات کرنے کے لیے عالیان نے چند گہرے سانس لیے۔ اس کا دل چاہا وہ اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کر ہال سے باہر چلا جائے۔ اسے اپنے دل سے رونے کی واضح آوازیں آ رہی تھی، یعنی اس کے پاس اتنی مہلت بھی نہیں کہ وہ اپنے شیئرز قانونی طور پر منتقل کر جاتا۔ ان بیوہ خاتون کا بھی سگا بیٹا ہونے کی حیثیت سے اس کے حصے میں 50% شیئرز آئے ہوں گے۔ کچھ آپ کی سوتیلی اولاد بھی ہوگی، اور اب آپ کی دوسری سگی اولاد ہے تو شیئرز کمپنی کے طے کیے اصولوں کے مطابق صرف اسے منتقل ہو سکتے ہیں، ورنہ یہ واپس کمپنی کے پاس جائیں گے، جو یقیناً آپ کو گوارا نہیں ہوگا۔ میرا اور آپ کا DNA ٹیسٹ بھی ہوگا، ورنہ آپ کسی کو بھی اپنی سگی اولاد بنا کر پیش کرتے تھے، اور ایک مخصوص مدت کے بعد آپ کچھ کر نہیں سکیں گے۔ آپ کو ہر صورت ایک بالغ اولاد چاہیے۔ وہ رکا۔ اس لیے آپ مجھے ڈھونڈ رہے تھے؟ فائل کو اس نے نخوت سے کھسکا دیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے اطمینان تھا کہ اپنے باپ کی جال کو اسی پر الٹ دیا تھا۔ مجھے اس سب میں کوئی دلچسپی نہیں، اس نے بہت آرام سے اس شخص کو الو بنا دیا تھا۔ تم یہ نہیں کر سکتے، ولید تڑپ اٹھا۔ میں یہ کر رہا ہوں، وہ استہزائیاں ہنسا۔ میں تمہارا باپ ہوں، تم کس طرح پیش آ رہے ہو میرے ساتھ؟ بزنس مین سے پھر ایک باپ بن گیا۔ ایسا کرنا پھر سے ضروری ہو گیا تھا۔ مجھے اس باپ سے کوئی لگاؤ نہیں، اس نے انگلی سے اس کی طرف اشارہ کیا۔ تم میرا خون ہو عالیان۔ آپ کو دیر سے یاد آیا، ہمیں اب ایک ساتھ مل کر رہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس نے دونوں جیبوں میں سے ہاتھ دیے اور پہلے سے زیادہ مضبوط نظر آنے لگا۔ صرف ایک سچ بتا دیں، ماما کو کیوں چھوڑ دیا تھا؟ سچ بتائیے گا، پھر میں سب کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ولید البشر نے جھوٹ بول کر دیکھ لیا تھا۔ اس نے سچ کو بھی آزما لینا چاہا۔ آپ نے انہیں ذلیل کیا، مجھے ڈر تھا کہ وہ مجھے عدالت میں گھسیٹ لے گی۔ مارگریٹ کے ساتھ میرا تعلق کچھ بھی رہا ہو، میں تمہارا باپ ہوں۔ کیا برا کیا ہے تمہارے ساتھ میں نے؟ اس کیفے سے باہر نکلیں اور ملنے والے پہلے انسان کو بتائیں کہ آپ اپنی اولاد کو میں نے ماننے سے انکار کر دیا، اور اتنے سالوں بعد آج اس سے مل رہا ہوں تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ میں شرمندہ ہوں۔ عالیان نے افسوس سے اتنے رنگ بدلتے اس انسان کو دیکھا جس کی ایک رنگ محبت کے جال میں اس کی ماں آ گئی تھی۔ تم بہت تلخ ہو رہے ہو، میری توقع سے زیادہ۔ میرے ساتھ چلو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں پھر اپنا سوال دہراؤں گا، ماما کو کیوں چھوڑ گئے تھے؟ ولید البشر ایسے اپنی تھوڑی مسلنے لگا جیسے اپنے مزاج کے برخلاف کچھ برداشت کر رہا ہو۔ اسے سوال پوچھے جانے کی عادت رہی ہو، سوال کا جواب دینے کی نہیں۔
میں اسے پسند کرتا تھا، پھر میری اس میں دلچسپی ختم ہو گئی۔ وہ جیسے کسی گلستان سے توڑ لیے گئے پھول کی بات کر رہا تھا، یا راستے میں آنے والے کسی پھول کو پیر تلے مسل دینے کی۔ اس کا انداز اس سے بھی بدتر تھا۔ آلیان نے بہت دیر تک اس خوش شکل انسان کو دیکھا جس نے یہ بات اتنی آسانی سے کہہ دی تھی، اس عورت کے لیے جس کی زبان اس کی ناک کی ادائی کرتے کرتے نہیں تھکتی تھی، جو ایسی ایڑیاں رگڑتی ہوئی مر گئی تھی جیسے اس کے وجود سے زہریلے حشرات لپٹے اسے ڈنک پر ڈنک مار رہے ہوں۔ اس وقت آلیان کو اپنی ماں پر بہت ترس آیا، اس کا پھوٹ پھوٹ کر رونے کو جی چاہا۔ اتنی محبت اور ایسے قرب کے بعد بھی اس کی ماں کے ہاتھوں میں کیا آیا؟ شرمندگی، پچھتاوے، احساس، دکھ کا ایک لفظ بھی نہیں۔ اگر مارگریٹ اس وقت نہ مرتی تو اب مر جاتی۔ اس کے اندر الاؤ سا دہکا، اس کے ہاتھ کی پوری اتنی گرم ہو گئی کہ ولید انہیں چھو لیتا تو جل جاتا۔ میں آپ سے نفرت کرتا تھا، اب اور زیادہ کرتا ہوں۔ آپ سے مزید بات چیت کا میرا کوئی ارادہ نہیں۔ اس نے ولید البشر کے منہ کے عین سامنے اپنا منہ لے جا کر کہا۔ ولید ایک قدم پیچھے ہوا۔ اس ٹھکرا دی گئی عورت کی اولاد کے ایسے انداز نے اسے سیخ پا کر دیا۔ اس نے خود کو بمشکل روکا کہ وہ اس کے لڑکے کی بھی تذلیل کر دے جو اس کی ماں کی تھی۔ تم لاکھوں ڈالرز ٹھکرا رہے ہو۔ اب وہ صاف صاف ایک کاروباری انسان بن گیا، وہ کروڑوں ہوں تو بھی۔ تو تمہیں زیادہ حصہ چاہیے۔ آلیان استہزائیہ ہنسا۔ بولو کتنا چاہیے؟ وہ میری ساری زندگی کی کمائی ہے، تمہیں راضی ہونا پڑے گا۔ اب آلیان اسے ترہم سے دیکھنے لگا۔ پیسوں کو کمائی کہہ رہے ہیں؟ انسانوں کو کس گنتی میں گنتے ہیں؟ مجھے مجبور نہ کریں کہ میں آپ کے ساتھ وہ کروں جو آپ دوسروں کے ساتھ کرنے کا شوق رکھتے ہیں۔ تمہیں میرے کام آنا ہی پڑے گا۔ میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں تو تم اپنی قیمت بڑھا رہے ہو۔ اگر آپ اس مدد کا سوال ماما سے کرتے تو وہ کبھی انکار نہیں کرتی۔ میں مارگریٹ نہیں ہوں تو ٹھیک ہے، مارگریٹ کے لیے ہی صحیح، اس سے سودا کسی بھی صورت کروانا تھا۔ اگر وہ میرے لیے زندہ رہتی تو شاید، وہ آپ کے لیے مر گئی تو بالکل بھی نہیں۔ آلیان سب حساب کتاب لے لینا چاہتا تھا جو اپنی ماں کی طرف سے اسے چکانے تھے۔ میں آفیشلی مارگریٹ کو اپنی بیوی تسلیم کر لوں گا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کا فائدہ انہیں حاصل ہوگا۔ تمہیں یہی شکوہ ہے نا کہ میں اس کی بے عزتی کی؟ ٹھیک ہے، میں اسے عزت بھی دوں گا اور اپنی بیوی ہونے کا خطاب بھی۔ میں پریس کانفرنس کروں گا۔ انہیں مار دینے کا اعتراف کون کرے گا؟ اس کی پیشانی پر کئی لکیریں بن گئی۔ ولید البشر کی آنکھوں میں شرارے نکلنے لگے۔ اس کی برداشت کی حدیں ختم ہو رہی تھی۔ تم یہ ثابت کر رہے ہو کہ تم میرا ہی خون ہو، تم اپنی اہمیت بڑھا رہے ہو۔ تمہیں ایسا ہی ہونا چاہیے، اور بڑھا لو اپنی قیمت۔ میں دینے کے لیے تیار ہوں، مہنگی چیزیں خریدنے کا مجھے شوق ہے۔ کبھی خود کو بک چکے ولید کو لگتا تھا دنیا میں سب بکنے کے لیے ہی موجود ہیں۔ آلیان اندر ہی اندر ہنسا۔ یہ شخص تھوڑی دیر کے لیے بھی ایک اچھا باپ ہونے کی اداکاری نہیں کر سکا۔ میری قیمت آپ نہیں چکا سکتے، دھن سے کہہ کر وہ تیزی سے جانے لگا۔ کبھی ایسے ہی اس کی ماں اس کے سامنے کھڑی ہوگی اور وہ پشت دکھا کر جاتا رہا ہوگا۔ اگر مجھے تمہاری ضرورت ہے تو تمہیں بھی کہیں نہ کہیں میری ضرورت ہوگی۔ آلیان ولید قریب رکھے میز پر انگلیاں بجا کر اس نے کہا۔ دنیا میں کوئی ایسا کھیل نہیں جسے ایک ہی انداز سے جیتا جا سکے۔ ولید البشر اس فلسفے پر یقین رکھتا تھا۔ آلیان پہلے سے زیادہ نفرت سے پلٹا۔ دنیا میں آپ وہ آخری انسان بھی نہیں ہوں گے جس کی مجھے ضرورت ہوگی۔ لکھ کر محفوظ کر لیں، میں کبھی آپ کی طرف نہیں لوٹوں گا۔ ولید البشر کے لب واہ ہوئے۔ آلیان ولید، تمہیں میرے نام کی، میری موجودگی کی ضرورت ہے۔ انگلیاں اور تیزی سے میز پر بجنے لگی۔ باقی ماندہ زندگی کے لیے یہ خوش فہمی آپ پال سکتے ہیں۔ وہ پلٹ کر جانے لگا۔ پھر سوچ لو، ان کاغذات پر سائن کر دو اور میرے ساتھ چلو۔ یہ ایک ایسا انداز تھا کہ ولید البشر اس پر کوئی احسان کر رہا تھا۔ مجھے اپنا باپ مانو نہ مانو، ایک تجربہ کار انسان مان لو، اس ایشیائی لڑکی کے پاس کوئی تو وجہ ہوگی جو اسے تم سے زیادہ ضروری تھی۔ پہاڑیوں میں چھپ کر بیٹھے دشمن کے زہر بجھے تیر کی طرح جو فاتح کی پشت پر لگتا ہے اور اس پر فتح کا سورج حرام کر دیتا ہے۔ آلیان کی پشت پر تین بن کر یہ آخری بات لگی اور اس نے جھٹکے سے گھوم کر اسے دیکھا۔ دنیا میں جتنی کراہیت آمیز چیزیں تھیں، ان کے بوجھ تلے اس نے خود کو پایا۔ اجنبی نمبر سے کال تھی، وہ آخری لیکچر لے کر نکل رہی تھی۔ میں ولید البشر، آلیان کا باپ بات کر رہا ہوں، اس کی ہیلو کے جواب میں فوراً کہا گیا۔
اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اسے آگے کیا بولے۔ تم نے پیسے لینے سے انکار کیوں کر دیا؟ میں نے یہ پیسوں کے لیے نہیں کیا، وہ ٹھہر ٹھہر کر بولی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ پھر کس لیے کیا ہے؟ آلیان میرا دوست ہے، میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ وہ اپنے پاپا سے ملے، بس صرف اس لیے۔ جی۔ تمہارا تعلق کہاں سے ہے؟ پاکستان سے۔ مسلمان ہو؟ جی۔ بہت دیر خاموشی رہی کہ اسے لگا فون بند کر دیا جائے گا۔ آلیان تمہارا کتنا اچھا دوست ہے۔ وہ خاموش رہی۔ تم نے اسے کبھی پوچھا نہیں کہ اس کا باپ کہاں ہے؟ میں نے پوچھا تھا، وہ بات کرتے جھجک رہی تھی۔ تو وہ اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن تم میرے بارے میں جاننا چاہتی تھی، کیوں؟ وہ پھر سے خاموش ہو گئی اور دوسری طرف بھی خاموشی چھائی رہی۔ آلیان سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ اس سے کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ میں نے تمہارے دونوں فون کالز کی ریکارڈنگ سنی ہے، مجھے یہ اندازہ فوراً ہو گیا تھا۔ گھبراؤ نہیں، مجھے بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ آپ کو اپنے بیٹے کے پاس ہونا چاہیے، اسے یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے آپ کو سب بتایا ہے، شاید اسے اچھا نہ لگے۔ اس کی آواز اور زیادہ کانپنے لگی۔ اسے اس کے باپ سے ملنا اچھا ضرور لگے گا، میں سب سمجھ گیا ہوں۔ تمہارا شکریہ، تم یقیناً میرے بیٹے کے لیے اچھے جذبات رکھتی ہو۔ کیا نام ہے تمہارا؟ امرہ۔ امرہ، تم سمجھدار ہو کیونکہ تم جانتی ہو کہ ایک باپ کا ہونا کس قدر ضروری ہے۔ اس پر اصرار کرتی رہنا امرہ، میں اور میرا بیٹا جلد تم سے ملیں گے۔ تم بہتر طور پر سمجھ سکتے ہو کیا وجہ ہوگی۔ اس نے پیسے لینے سے بھی انکار کر دیے اور تمہارے بارے میں سب بتا بھی دیا۔ اس نے یہ نیکی یقیناً اپنے لیے کی۔ مجھے معلوم ہوا ہے تم نے مذہب اسلام اپنا لیا ہے۔ وہ لڑکی بھی مسلمان ہے۔ اس کے وجود میں جلدی آگ کی تپش نقطۂ عروج کو جا پہنچی۔ اس کی کھال پگھل جانے کو ہو گئی۔ اچھے مسلمان خاندان بنا باپ کے ناجائز اولادوں کو اپنی بیٹیاں نہیں دیتے۔ آلیان سن سا ہو گیا۔ اس کے منہ پر چھانٹا پڑا۔ اس نے میرے آدمی سے ایک ہی سوال کیا تھا، مارگریٹ کے بیٹے کو اس کا باپ ہی ڈھونڈ رہے ہیں نا؟ اور جب اسے معلوم ہو گیا کہ باپ ہی ہے تو جیسے اس کی کوئی بڑی مشکل آسان ہو گئی۔ تم ایک آزاد معاشرے میں رہتے ہو، لیکن باپ کا سوال آج بھی مہذب معاشرے میں پہلے پوچھا جاتا ہے۔ باپ کے نام کے بغیر تم ناجائز ہو۔ میں کہاں ہوں اس بارے میں لوگ پوچھتے تو ہوں گے۔ ولید رکا، جیسے اب سارے کام ہو گئے تھے۔ اس عورت کے نام کے ساتھ تم کسی مسلمان خاندان میں شامل ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ میرے بغیر تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ ولید البشر نے اس آخری بات سے آلیان کو ایسے ذلیل کر دیا جیسے مارگریٹ اور اس کی اولاد کی تک لاحق صرف اس کی کے پاس ہو، اور اس نے اس حق کا ٹھیک ٹھاک استعمال کیا۔ تمہاری غیر مسلم ماں کے بارے میں آسانی سے یہ سوچ لیا جائے گا کہ وہ کس طرح کی۔ اپنی زبان کو لگام دو، آلیان دہاڑا۔ اور کس نام اور کس خون کی بات کر رہے ہو؟ لعنت تو تم ہو۔ تم اس ملعون عورت کا خون نہ ہوتے تو جانتے کہ باپ کے ساتھ کس طرح پیش آیا جاتا ہے۔ میں تمہارا ملعون خون نہ ہوتا تو اچھا ہوتا۔ اس نے اس کرسی اور میز کو تیش میں پیر سے ٹھوکر مار دی جس کے پاس وہ کھڑا تھا۔ باہر کھڑے گارڈز اندر لپکے۔ ولید نے اشارے سے انہیں روکا۔ تم میرے کام آ جاؤ، میں تمہارے کام آ جاؤں گا۔ کام ڈیل سمجھ کر لو، اتنے جذباتی نہ ہو۔ تھو ہے اس ڈیل پر۔ پرسکون ہو جاؤ۔ تم جانتے نہیں تم کس عورت کی اتنی طرفداری کر رہے ہو؟ ہاں، جسے تم نے مار ڈالا۔ اس نے غصے میں ایک اور کرسی کو ٹھوکر ماری۔ تم نے اسے اپنے جال میں پھانس لیا تھا، وہی جال کاٹتے کاٹتے وہ مر گئی اور اپنے پیچھے ان مردوں کو روتا چھوڑ گئی جن کے ساتھ وہ ہر رات۔ آلیان نے جھپٹ کر اس کے کوٹ کا کالر پکڑا اور گھونسا اس کے منہ کے قریب لایا۔ دونوں گارڈ فوراً اس پر جھپٹے۔ میری تربیت اچھے ہاتھوں میں نہ کی ہوتی، ایک مسلمان نہ ہوتا تو تمہارا گلا دبوچ لیتا، اور دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مجھ سے بچا نہیں سکتی ولید۔ گارڈ اسے پوری قوت سے پیچھے کھینچ رہا تھا اور وہ چلا رہا تھا، اگر ایک بھی اور لفظ ماما کے بارے میں کہا تو یہ بھی کر گزروں گا۔ اس نے گارڈ سے خود کو آزاد کروایا اور انگلی اٹھا کر چلایا، تم وہ غلاظت ہو جس میں میری ماں اپنی بد نصیبی سے جا گری۔ اگر میرا بس چلے تو میں اپنا جسم چھیل ڈالوں تاکہ تمہاری غلیظ خون کا ایک ایک قطرہ میرے جسم سے نہ رہے۔ ولید بشر ششدر رہ گیا۔ ساری دنیا کی دولت میرے آگے ڈھیر کر دو تو بھی مجھ سے اپنے لیے احتراماً کا ایک لفظ نہیں سن سکو گے۔ مجھے تمہاری ضرورت کبھی نہیں پڑے گی، وہ میری آخری سانس ہی کیوں نہ ہو۔ میں زندگی مستعار لینے کے لیے تب بھی تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔ پرنٹ ورک کے حدود سے وہ ایسے نکلا جیسے بندوق سے گولی۔
اگر وہ تھوڑی دیر اور رک جاتا تو ولید البشر کا گلا اس وقت تک دبوچے رکھتا جب تک وہ حلق سے آخری سانس نہیں اگل دیتا۔ اس نے زندگی میں کبھی اس شخص سے ملنے کی چاہ نہیں کی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ شخص اس کے سامنے آئے گا تو خود وہ انسانی رتبے سے گر جائے گا۔ اگر وہ کبھی تمہارے سامنے آ جائے تو تحمل سے کام لینا۔ ماما مہر اسے نصیحت کر چکی تھی۔ مجھ سے وعدہ کرو تم صبر سے کام لوگے، تم ایک اچھے انسان ہونے کا ثبوت دو گے، تم میری تربیت کی لاج رکھو گے۔ وہ سائیکل کو ہوا میں اڑا رہا تھا۔ اسے سڑک پر بس گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اپنا گرم کوٹ وہ ہارڈ راک میں پھینک آیا تھا۔ اپنے شرٹس کے بٹن اس نے کھول چکے تھے، کف الٹ دیے تھے۔ اس کی شرٹ ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ اتنی ٹھنڈ بھی اس کی گرمی کم کرنے میں ناکام تھی۔ اس نے خون رنگ آنکھیں ٹمٹما رہی تھی۔ اب اس کی سمجھ میں آ رہا تھا کہ ماما نے اسے گھر پر آنے سے منع کیوں کر دیا تھا۔ وہ اس کا پیچھا کرتے رہوں گے۔ گھر تک پہنچ چکا تھا اور گھر والوں تک بھی۔ اگر ماما کی اولادیں نہ ہوتی تو وہ اس سے پہلے اس تک پہنچ چکا ہوتا۔ اس کا باپ اسے ڈوبتے ہوئے جہاز کو بچانے کے لیے اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ اپنی لین میں چلتے کار سے آگے نکل جانے میں وہ اسی کار سے ٹکرا گیا اور رگڑ کھاتا ہوا سڑک پر گرا۔ اسے کوئی دعا لگی تھی۔ کار اس کے اوپر سے نہیں گزری۔ اس کے ہاتھ اور گھٹنے چھل گئے تھے۔ جس گال پر ولید البشر اپنا ہاتھ رگڑتا رہا تھا وہاں سرخ لکیریں بن گئی تھیں اور اس سے خون رسنے لگا تھا۔ اس نے ایک ٹوکن سے زیادہ اہمیت نہیں دی جس کے ڈالتے اس کے پیسوں کی مشین چلنے لگی۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ کار والا جلدی سے نکل کر اس کے پاس آیا جبکہ وہ اپنی سائیکل کھڑی کر کے اس پر سوار ہو چکا تھا۔ ٹھنڈی ہوا اس کے تازہ زخموں کو ادھیڑنے لگی تھی اور اس میں سے گرم خون رسنے لگا تھا۔ وقت ایک شرارہ ہے جلا دینے پر قادر۔ دونوں ماں بیٹا ایک سے نصیب کے حامل تھے۔ دونوں نے ایک ہی انسان کے ہاتھوں ذلت اٹھائی۔ دوبارہ وہ کسی کار سے نہ ٹکرا جائے۔ اس نے اپنی آنکھیں رگڑی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، مجھے غلط مت سمجھنا۔ سمجھنے کی کوشش کرو، مجھے اپنے ماضی کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ تم غلط وقت پر پوچھ رہی ہو۔ جانتی ہوں، وہ سب کہنے سے پہلے پوچھنا چاہیے تھا۔ پھر بھی مجھے اپنے فادر، میرا کوئی باپ نہیں ہمارا، صرف ایک ماں تھی جو مر گئی۔ اچھے مسلمان خاندان بنا باپ کی ناجائز اولادوں کو اپنی بیٹیاں نہیں دیتے۔ باپ کا سوال آج بھی مہذب معاشرے میں پہلے پوچھا جاتا ہے۔ باپ کے نام کے بغیر تم ناجائز ہو۔ تمہاری غیر مسلم ماں کے بارے میں آسانی سے یہ سوچ لیا جائے گا کہ وہ کس طرح کی۔ تم اس ملعون عورت کا خون ہو۔ ملعون عورت، ملعون عورت۔ آتش فشاں پھٹنے سے پہلے جو اس کے اندر دھماکے ہوئے تھے وہی دھماکے اس میں زلزلہ برپا کرنے لگے۔ ایک خیال اس کے ذہن سے ہو کر گزرا۔ اسے سڑک کے مخالف سمت میں گھس جانا چاہیے اور سامنے سے آنے والی کسی بس سے ٹکرا جانا چاہیے۔ ولید البشر اسے کیسے جتا گیا تھا کہ اس کا نام اس کے لیے ضروری ہے۔ اس کی پاک باز ماں کے لیے آج بھی وہی انداز اپنایا گیا تھا۔ وقت اس زندہ کے لیے بھی نہیں بدلا تھا اور اس مردہ کے لیے بھی نہیں۔ وقت نے اس کے درجات میں تبدیلی کی بھی تو بس اتنی کہ اسے اور پستی کی طرف لے گئی تھی۔ اس عورت نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ اسے عزت کے لائق سمجھا جا رہا تھا، نہ محبت کے؟ اس نے کہاں کیا گستاخی کی تھی کہ مرنے کے بعد اسے زندہ رہ جانے والے روند رہے تھے؟ اس کے لیے رویا نہیں گیا تھا، پچھتایا نہیں گیا تھا۔ اس کی ریاضت اتنی کھوٹی تھی، اسے لفظوں میں سب سے بدتر الفاظ میں یاد کیا جاتا رہا تھا۔ اور آلیان نے پھر سے سوچا، میری ماں مارگریٹ جیسی بدنصیب عورت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ولید اسے بھی استعمال کر گیا تھا اور اسے بھی استعمال کرنے ہی آیا تھا۔ جو عورت اس کے فراق میں مر گئی تھی اور اس پر پھر سے لعنت بھیجنے آیا تھا، اس کا اکلوتا رشتہ اس کا خون پی گیا تھا۔ اس کے جسم میں جا بجا سوراخ ہو گئے تھے اور ان سوراخوں سے وہی کراہیں سنائی دینے لگی جو اس کی ماں کے وجود سے پھوٹتی تھی۔ اس نے سائیکل کو اسٹور کے باہر پھینکا اور بھرپور طاقت سے شیشے کے دروازے کو دھکیل کر اس کے سر پر پہنچا۔ دور کھڑے ورکرز نے اس کے انداز کو حیرت سے دیکھا۔ وہ اس لڑکے کو جانتے تھے۔ وہ کافی عرصے بعد اسٹور میں آیا تھا اور ایک نئے اور عجیب انداز میں آیا تھا۔ وہ اس کے سر پر پہنچا اور اس کا بازو گھسیٹ کر کھڑا کیا اور اسٹور سے باہر لے گیا۔ ولید کو فون کر کے تم نے بتایا تھا میرے بارے میں؟ اس کی آواز بلند تھی اور اس کا انداز، اس کی آنکھیں، اف! امرا کا دل چاہا وہ اپنی آنکھیں بند کر لے اور اپنے سکڑتے ہوئے دل کو بند ہو جانے کا عندیہ دے دے۔ اس کی پلکیں لرز رہی تھی اور اس کا انداز اس کے گال پر موجود خراشوں سے رستا خون تکلیف سے اس کی بے نیازی ظاہر کر رہا تھا۔
اس کے بازو پر موجود اس کے ہاتھ اب اتنا گرم تھا کہ اس کی کھال میں سلاخ کی طرح گھس رہا تھا۔ وہ سہم گئی۔ اس نے اس کا ایسا شدت پسندانہ انداز پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آلیان، اتنا ہی آواز نکل سکی۔ ولید کو فون تم نے کیا تھا؟ وہ دہاڑا۔ اسٹور کا مینیجر اسٹور سے باہر نکل آیا۔ اسٹور کے اندر کام کرتے ورکرز کام روک کر اور کسٹمرز جوتوں سے نظریں ہٹا کر شیشے کی دیوار کے پار کھڑے انہیں دیکھ رہے تھے۔ سڑک پر چلتے کچھ دوسرے لوگ چونک کر ان کی طرف دیکھ کر گزر رہے تھے۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ خوف سے اس کا سانس رک گیا۔ تم نے فون کیا ہے نا؟ وہ پوری قوت سے پھر چلایا اور اس کا گرم ہاتھ اس کی گھال میں گھسنے لگا اور وہیں اس کا خون جم گیا۔ اس کے دل میں تکلیف اٹھی اور اس نے مر جانا چاہا۔ صرف اس لیے آلیان کہ مجھے… اس کا جملہ گال پر پڑنے والے طاقتور تھپڑ کے درمیان ہی رہ گیا اور اس کے سفید گال پر سبٹ ہونے کا نشان چھوڑ گیا۔ ہونٹوں کے کنارے تھر تھرائے، آنکھوں کی پتلیاں ساکت ہو گئی۔ اس نے جان لیا کہ سب ختم۔ یورپ کا سفر پچھم میں ہوا اور سورج ڈوب گیا۔ فروغ جدائی نے اپنی آمد کا طبل بجایا۔ اب وہ اس کا آلیان نہ رہا، نہ وہ اس کی امرا۔ اور پھر اس کمراش نے بدیہت ہوتے انگلی اٹھا کر اس کی طرف اشارہ کیا۔ یہ تھپڑ تمہیں اس روز پڑنا چاہیے تھا جب تم نے میری ماں کی بے عزتی کی تھی۔ یہ تھپڑ ولید کو بھی اس عورت کے ہاتھوں پڑنا چاہیے تھا جو میری ماں تھی۔ اب میں دنیا میں کسی شخص کو یہ اجازت نہیں دوں گا کہ وہ میری ماں پر انگلی اٹھائے۔ الفاظ کی ادائیگی میں ایسی ٹوٹ پھوٹ تھی کہ جیسے وہ صدیوں سے لکنت زدہ تھی۔ آج سے پہلے اس کی آواز اتنی اونچی نہیں تھی، آج سے پہلے وہ ایسے بے قابو نہیں ہوا تھا۔ امرا کا آلیان، وہ اس روپ کا سوداگر کیوں کر ہوا؟ اگر اس کے ہاتھوں میں مشعل دی جاتی تو وہ دنیا کو آگ لگا دینا شروع کر دیتا اور شروعات خود سے کرتا۔ میری ماں کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ولید سے محبت تھی اور میری تم سے۔ اسے لکنت زدہ جملہ ادائی میں پھر وقت لگا۔ تم ہر بار نئے انداز سے دکھ دیتی ہو۔ کتنی ظالم ہو تم امرا۔ ان الفاظ نے صدیوں سے کہیں آگے کا سفر طے کیا اور اس کی زبان سے ادا ہوئے اس کے ان الفاظ پر امرا کا جی چاہا مر جائے۔ وہ اسٹور کی ایک طرف گری اپنی سائیکل کی طرف لپکا۔ اس کی ناک سے خون نکلنے لگا، اس کی وسٹ پر قطرے گر رہے تھے۔ اس کے پاس اس خون سے نپٹنے کا جذبہ باقی نہیں رہا تھا۔ وہ کس زخم کی رک کر دیکھ بھال کرتا؟ امرا اس کے پیچھے لپکی اور اس کا بازو پکڑ لیا۔ مجھے معاف کر دو آلیان۔ اس نے جھٹک کر اپنا بازو اس سے آزاد کروایا اور گری ہوئی سائیکل کو اٹھانے لگا۔ خون کے قطرے سڑک پر گرے۔ میں نے یہ سب اس لیے کیا، تمہارے لیے کیا آلیان۔ بہت محبت کرتی ہوں تم سے۔ پہلی بار اس نے آلیان کے سامنے اس محبت کا اقرار کیا، ناحق کیا۔ یہ سب دادا کے لیے۔ میں تو… میری بات سنو اللہ کے لیے۔ میرے لیے اب تم مر چکی ہو۔ گیلی ناک کو اس نے آستین سے رگڑا۔ اس کے خون اور اس کی آنکھوں پر امرا کی نظریں گڑی تھی۔ تمہارے بغیر میں مر ہی جاؤں گی، پلیز میری بات سن لو۔ اس نے لپک کر پھر اس کا بازو مضبوطی سے تھام لیا۔ وہ سائیکل پر بیٹھ چکا تھا۔ جا کر دیکھو، یہ بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ خون آلود آستین کو اس نے امرا کی گرفت سے آزاد کروایا۔ اگر فرق ہی نہیں دیکھنا آلیان تو چلو مر کر دیکھتے ہیں۔ وہ استہزائیہ ہنس دی اور ساتھ ہی رو دی۔ وہ سائیکل لے کر چلا گیا۔ برا کی نزولیت نے آسمان تک بلند قلعے کھڑے کرنا شروع کر دیے۔ اس نے اسے جاتے دیکھا۔ وقت نے اپنے تھال سے رمز حقیقی کا پہلا سکہ اچھالا۔ اس نے خود کو اکیلے کھڑے پایا۔ وقت نے اسی تھال سے خط تقدیر کا دوسرا سکہ اچھالا۔ اس پر انکشاف ہوا، اسے اپنے ساتھ نہ لے گیا۔ تیسرے سکے کا وار وقت نے اس کے دل پر کیا جو فراق یار کا تھا، اور وہ رونے لگی۔ اے آنکھ، تو کیوں روتی ہے؟ نگاہ محبوب نے مجھے ایک داستان سنائی۔ اے آنکھ، تو پھر کیوں روتی ہے؟ وہ داستان عشق تھی۔ اے آنکھ، تو پھر رونا بن کر۔ اس میں میرا نام تھا جو اب مٹ چکا ہے۔ ہاں، اب تو رو۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ایپیسوڈ، اور کافی خطرناک کچھ کر دیا ہے امرا نے۔ ٹھیک ہے، اب ہم ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، اور جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر کے جائیں۔